ہماری جو ہولڈنگ کمپنی ہے وہ کوہینور ٹیکسٹائلز ہے. اس کے نیچے وی ہیو میپل لیف سیمنٹ, میپل لیف پاور اینڈ نووا کیئر, اینڈ دین وی ہیو میپل لیف کیپٹل جو کوہینور ٹیکسٹائل. دیکھیں نا, سب سے بڑا ایشو پاکستان میں ایکسیس ٹو کیپٹل. ایک آرڈنری آدمی ہے, اس کا ایک بریلینٹ آئیڈیا ہے. ہاؤ یو گوئنگ ٹو کریٹ دا نیکسٹ حسین داؤد, دا نیکسٹ میاں منشا, دا نیکسٹ سید بابر علی؟ ہاؤ یو گوئنگ ٹو کریٹ دیز پیپل؟ جب بریلینٹ لوگوں کے پاس ایکسیس ٹو کیپٹل نہیں ہوگا. وہ بریلینٹ کہیں ہوں گے, پاکستان میں 250 ملین لوگ ہیں, بہت بریلینٹ لوگ ہوں گے. ایکسیس ٹو کیپٹل ہے امیر لوگوں کے پاس. انٹرپرینیورشپ از اے بگ وے آف فکسنگ دیز تھنگس. انٹرپرینیورشپ کو فروغ دینا ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس ملک میں. میں ہر کام خود نہیں کر سکتا. کچھ لوگ میرے سے بہت زیادہ اسمارٹ ہیں, بہت بہتر ہیں, بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. تو وائی شوڈ آئی ناٹ انویسٹ ان دیئر بزنسز؟ لوگ کہتے ہیں نا جی اسٹاک مارکیٹ میں مینیپولیشن ہوئی ہے. دس از کمپلیٹ نان سینس. اٹس کمپلیٹ نان سینس. اور میں آپ کو بتاؤں, چھوٹی کمپنیوں کے شیئر تو مینیپولیٹ ہو سکتے ہیں. کسی کو کہیں ذرا میپل لیف سیمنٹ کی پرائز کو مینیپولیٹ کر کے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف سرمایہ ٹاکس. آج آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا ماحول چینج ہے, اور ماحول اسی لیے چینج ہے کہ وی آر کرنٹلی ان لاہور, اور رائٹ ناؤ وی آر سٹنگ ان کوہینور میپل لیف ہیڈ کوارٹر. اور آج کی ایپیسوڈ کا ایک مقصد یہ بھی تھا, کافی دفعہ ابھی تک ہم ڈفرینٹ اینالسٹ کو لے کر آئے ہیں جو کہ ان سیکٹرز کے اوپر آپ کو انسائٹ دیتے رہے ہیں کہ کون سی کمپنی اچھی ہے بری ہے اس سیکٹر کے اندر. آج ایک ایپیسوڈ تھوڑی ڈفرینٹ ہے, بیکاز ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں, جس طرح میں نے نام سے ہی بتا دیا ہے, کوہینور ٹیکسٹائل اور میپل لیف کے ہیڈ کوارٹر کے اندر. سو آج جو ہمارے گیسٹ ہیں, ہی ول بیسکلی ٹیل اس اباؤٹ دا بزنس, اینڈ آلسو دی ہول پرپز آف دس کنورسیشن از کہ کافی دفعہ ہم ایز اے انویسٹر کافی گھبرا رہے ہوتے ہیں. اوبویسلی ہمارا سرمایہ تھوڑا سا کم لگا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ہمیں مارکیٹس میں کافی پینک ہوتا ہے. یہ لوگ کیونکہ اپنا سرمایہ سارا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کی کمپنی کیونکہ پبلک لسٹڈ کمپنیز ہیں, ان کے اسٹیک ہم سے ہائی ہیں, تو ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے جب حالات اچھے یا برے ہوتے ہیں. سو آئی ہوپ آپ کو یہ کنورسیشن اچھی لگی ہوگی. سو تھینک یو ویری مچ ولید بھائی. جی بڑی مہربانی جی, تھینک یو فار ہیونگ می. اچھا ولید بھائی, تھوڑا سا اسٹارٹ میں ہمیشہ یہی کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دیں, آپ کی ابھی کرنٹ پوزیشن کیا ہے, اور آپ نے ایجوکیشن وغیرہ کہاں سے کی ہوئی ہے. سو دیٹ ول بی نائس. جی میری کرنٹ پوزیشن ہے کہ میں میپل لیف کیپٹل کا سی ای او ہوں, اور میں اس کا سی ای او ہوں جب سے یہ شروع ہوئی تھی. میں نے شروع کی تھی کمپنی, آئی تھنک ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کوئی 2015 کی اینڈ میں. سو آلموسٹ 10 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں. اینڈ دس از پرائمریلی بیسڈ آن کہ میپل لیف گروپ کی انویسٹمنٹس کو مینیج کرتے ہیں. جی بالکل. اس میں کچھ ہم نے پرسنلی پیسہ ڈالا تھا, اور کچھ کوہینور ٹیکسٹائل ملز اس کا میجورٹی شیئر ہولڈر ہے, اور کچھ ہماری فیملی کے اس میں شیئرز ہیں. میپل لیف کے اپنے بھی شیئر ہولڈنگ ہے اس میں, سیمنٹس کی اگر پرسپیکٹو سے بات کریں تھوڑی سی جو ہم نے ایک پہلے رائٹ ایشو کیا تھا, تو جو انڈر سبسکرائب ہوا تھا تھوڑا سا, وہ ہم نے اس میں لیا تھا. تو یہ میری پرائمری رسپانسبلٹی ہے. اس کے علاوہ میں کوہینور ٹیکسٹائل کے بورڈ پہ اور میپل لیف سیمنٹ کے بورڈ پہ ہوں, اور جو ہم نیا یہ ہاسپٹل وینچر کر رہے ہیں نووا کیئر, اس کے میں آئی ایم آن دا بورڈ. میرا بیک گراؤنڈ از ٹیکسٹائلس. میں نے تقریباً آئی تھنک کوئی 13-14 سال ٹیکسٹائل بزنس میں کام کیا تھا. اس کے بعد یہ ہم نے شروع کیا تھا وینچر. بٹ مائی ایجوکیشن از نیدر انویسٹنگ نور ٹیکسٹائلز. مائی ایجوکیشن از پولیٹیکل سائنس. ٹھیک ہے. میں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی تھی. پہلے میں ایچ میں تھا, پھر میں بورڈنگ اسکول میں تھا, ہیرو بورڈنگ اسکول. آئی ڈیڈ مائی اے لیولز دیر, اور پھر میں لنڈن اسکول آف اکنامکس میں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی. اینڈ واٹ واز دا ریزن بیہائنڈ پولیٹیکل سائنس؟ مجھے ذرا پسند ہے جی سیاست اور ہسٹری اور اس طرح کی چیزیں میں پڑھتا رہتا ہوں. تو یو گاٹ اینی بینیفٹ کہ جو پڑھا تھا اس کا بزنس سے کوئی کوریلیشن؟ آئی تھنک پولیٹیکل اکانومی والی جو چیزیں پڑھی تھیں اس سے ذرا تھوڑی سمجھ آتی ہے. جو کمپلشنز ہوتی ہیں گورنمنٹس کی, گڈ اور بیڈ, وہ تھوڑی سمجھ آتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ سیگل گروپ ایک ماشاء اللہ کافی اچھا خاصا مشہور گروپ ہے. اگر سیگل گروپ کو بھی آپ تھوڑا کریں, ایک تو آپ کی پبلک لسٹڈ میں تھوڑی کمپنیز ہیں, لیکن آپ کی ان لسٹڈ بھی ہے. اگر ڈفرینٹ سیکٹرز کے اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے گروپ کے اندر کیا کیا آتا ہے ویسے؟ سر ہمارے گروپ میں تو مین جو ہمارا سائڈ آف دا فیملی ہے, اس کے اندر تو ہماری جو ہولڈنگ کمپنی ہے وہ کوہینور ٹیکسٹائلز ہے. اس کے نیچے وی ہیو میپل لیف سیمنٹ, میپل لیف پاور اینڈ نووا کیئر, اینڈ دین وی ہیو میپل لیف کیپٹل جو کوہینور ٹیکسٹائل
کے نیچے آتی ہے. تو ہماری تو یہ 3-4 بزنسز ہیں جن. ٹھیک. اور جو ادر پارٹ آف دا فیملی ہے, ادر پارٹ آف دا فیملی میں نسیم سائیکل صاحب کا جو گروپ ہے وہ ان کے اندر پیل ہے, ان کی ایک اسپننگ بزنس ہے, کوہ نور انرجی ان کی کمپنی ہے, اینڈ دے آر آلسو ان دا ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ بزنس. ٹھیک ہے. اب سر میں تھوڑا سا آپ کے بزنسز کی طرف ہی آ جاؤں گا. آئی تھاٹ کہ آپ کے لنکڈ ان پہ یا آپ کی کہیں گوگل پہ لکھا ہوتا کہ یو آر آلسو دا سی ای او آف میپل لیف سیمنٹ بیک ان 2017 اور سم تھنگ انیشیلی. اور نہیں, میں تھوڑا انوالو تھا میپل لیف سیمنٹ کے ساتھ, بٹ وہ بہت پرانی بات ہے, وہ کوئی 2006-7 کی بات ہے. میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ سی ای او ہیں میپل لیف سیمنٹ کے. ٹھیک ہے. اگر ہم سیمنٹ انڈسٹری کی بات کریں جو ابھی آبویسلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ آل ٹائم ہائی کے اوپر ہیں, ایون گورنمنٹ بھی اپنے ایکسپینڈیچر کو کافی کٹ ڈاؤن کیا ہوا ہے. سو واٹ امپیکٹ اٹ ہیز آن دا میپل لیف ان ٹرمز آف یہ جو آپ کی گروتھ یا جو آپ کا بزنس آپ کر رہے ہیں ناؤ ڈیز؟ آئی تھنک یہ دو ایشوز ہیں اس کے اندر. ایک تو ہم اگر اپنی کمپنی کو انڈیویجولی دیکھیں تو آبویسلی بیلنس شیٹ کے اوپر جب اتنا ہائی انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے تو ہمارا فائنینشیل چارج از سگنیفیکنٹ, اینڈ اٹس سم تھنگ دیٹ جو بڑھتا گیا ہے اوور دی ایئرز. بٹ ہمارا یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ہمارا کیپٹل اسٹرکچر کافی اسٹرانگ ہے, تو ہم نے اچھے وقتوں میں کمپنی کا جو کیپٹل بیس تھا اس کو بڑھایا تھا. سو آئی تھنک کہ کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دی انڈسٹری ہمیں اتنا امپیکٹ نہیں ہے جتنا کچھ اور کمپنیز کو ہے اور کچھ اور بزنسز میں لوگوں کو ہے. تو اس لحاظ سے تو obviously it's a problem, but it's not a huge problem. مگر ظاہر ہے گورنمنٹ فائنانسز پہ بہت بڑا ڈرین ہے یہ, اور اگر ہم دیکھیں کہ جو ہماری گورنمنٹ اسپینڈنگ وغیرہ ہے وہ بہت امپیکٹ ہو رہی ہے, بیکاز جو میجورٹی ریونیو کلیکشن ہے وہ تو انٹرسٹ پیمنٹس کی طرف جا رہا ہے. سو اس لحاظ سے ایک جنرل سلو ڈاؤن ان دی اکانومی تو ہے بیکاز آف دا ہائی انٹرسٹ ریٹ, اینڈ دیٹس ڈیلیبریٹ بیکاز یہ چاہتے تھے کہ یہ اکانومی کو اسٹیبلائزیشن موڈ میں لے کے جائیں. تو ظاہر ہے گروتھ اور ان چیزوں پہ تو اس کا امپیکٹ آ ہی رہا ہے. اچھا, بائی نیچر نا ہم سیمنٹ کو دیکھتے تھے اس سکلک ان نیچر ان ٹرمس کہ جب بھی انٹرسٹ ریٹ اوپر جاتا تھا اور جب بھی آپ لوگوں کی کیپیسٹی زیادہ آن لائن آتی تھی, سو ایک پرائز وار آتی تھی, پھر اس کا امپیکٹ ہمیں آپ کی فائنینشیلس پہ بھی نظر آتا تھا. لیکن یہ واحد ایک پیریڈ تھا جس پہ انٹرسٹ ریٹ بھی اوپر تھے, آپ نے ڈیٹ بھی زیادہ لیا ہوا ہے, لیکن سم ہاؤ یو ہیو پاس تھرو سیل تھرو دس پرٹیکولر پیریڈ ود گڈ پروفیٹیبلٹی اکراس دا بورڈ. اگر ہم دیکھیں ایون آپ کی جو اسٹاک مارکیٹ پہ ایک دیکھا تھا کہ پریشر بھی آیا تھا ان دا پرائز, وہ اس ایکسپیکٹیشن سے آیا تھا کہ اب آپ لوگ نا پرائسز ڈراپ کریں گے سارے اپنی کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کو بڑھانے کے چکر میں. لیکن ایک چیز اسٹینڈرڈ ہم نے دیکھی اکراس دا بورڈ کہ آپ سب کی پروفیٹیبلٹی بہتر رہی, اور ہم نے وہ بھی دیکھا کہ جہاں پہ 500 روپے کی سیمنٹ کی بوری ملتی تھی, آپ 1200 روپے سے کم کی آپ کو ریٹ نہیں ملتا. سو از دس بیکاز کہ ریئلائزیشن ہے کہ نہیں یار آلریڈی کیپیسٹی وغیرہ پہ اتنا ایکسپینس ہم نے کیا ہوا ہے, وی کین ناٹ بیئر کہ ہم اس کے اوپر کاسٹ کٹنگ کر کے اپنے ہی اس کے اوپر وہ کر لیں. میں آئی کانٹ اسپیک فار دی انڈسٹری ایز اے ہول, بٹ میں آپ کو دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ بہت زیادہ ایکسپینشنز ہوئی ہیں انڈسٹری کے اندر, لوگوں کی لیوریج پوزیشن کافی ہائی ہے اس وقت, اور جو آپ پرائسنگ میں دیکھ رہے ہیں کہ ₹1 کے ساتھ جو ہوا ہے ان دا لاسٹ 24 months, اٹس ایک انوائبل سچویشن تھی کہ اگر آپ لیٹ سے 500 روپے کی بوری تو نہیں بک سکتی نا آج بیکاز آف دا پوزیشن آف دا روپی. دوسرا, اگر آپ ریکال کریں کہ جو کول مارکیٹس میں ہوا تھا پوسٹ کووڈ, جو کول کی جو انپریسیڈنٹیڈ ہائیک آیا تھا, اس میں ایک ویسے اچھی چیز بھی ہوئی تھی کہ انڈسٹری نے بڑا کوئکلی اڈیپٹ کیا تھا, ایک تو لوکل فیول پہ, دوسرا افغان کول کے اوپر. تو وہ جو ہمارا فوریکس کا پریشر تھا بہت زیادہ وہ ختم ہوا, اور جو آلٹرنیٹ فیول کی طرف ایٹ لیسٹ میپل لیف ان پرٹیکولر میں بات کر سکتا ہوں, کافی ہم کام کر رہے ہیں آلٹرنیٹ فیولس کے اوپر. تو یہ جو کرائسس تھا آئی تھنک اس کو انڈسٹری نے ایک اپرچونیٹی میں کنورٹ کیا ہے اور اپنی کاسٹ اسٹرکچرز کو کافی کنٹرول رکھا ہے اور ایکچولی کافی امپروو. اور جب یہ اسٹیٹ بینک نے جب ایل سیز وغیرہ پہ کافی کیا تھا تو اس کا امپیکٹ نیگیٹو میں کیا تھا؟ آپ کی کوئی چیز ایسی تھی جس طرح میں نے سنا تھا کہ آپ کے جو بیگس تھے, جو ڈسپیچز تھی, وہ اسی وجہ سے بھی کام تھے کہ آپ جی وہ بھی تھا, اسپیئر پارٹس کے ایشوز بھی تھے. ظاہر ہے کول ایک بندہ اوور نائٹ تو نہیں آپ سوئچ کر سکتے نا جی, اگر آپ کو ایک فیول چلانے کی اٹس اے کیمیکل پروسیس رائٹ, تو جب آپ اس کا فیول چینج کرتے ہیں اس کا تھوڑا ایک لرننگ کرو ہوتا ہے, تھوڑی سی پروسیس کو آلٹر کرنا ہوتا ہے, تو اس میں ٹائم تو لگتا ہے جی اس میں. اینڈ ناؤ آپ کی جو کول کی ڈپینڈنسی ہے سارٹ آف شفٹیڈ فرام کہ اس سے آپ افغانی کول کے اوپر آ گئے ہیں. ویسے وہ ہم دیکھتے ہیں جی جو بھی وچ ایور از دا موسٹ اکنامیکلی وائبل ایٹ دا ٹائم, whether it's imported, whether it's Afghan, whether it's local, whether it's alternate fuel, whether it's pet coke, تو ہم سارا ایک ہمارا مکس ہے, ایک ہماری ٹیم ہے جو یہ اس کو مینیج کرتی ہے. اور کول کا کافی ہم نے دیکھا تھا نا, جس طرح $50 سے وہ $400 پلس پہ بھی گیا ہے. اور ہاں
and that was automatically passed on to the consumer. What was the choice? کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے اس میں. اور اسی لیے ہم بھی دیکھ بھی سکتے ہیں کہ آپ کی وہ بکس کے اوپر اتنا پریشر آیا بھی نہیں کیونکہ وہ دیکھیے ورکنگ کیپٹل کا بہت سیریس ایشو تھا. اچھا ابھی کے ٹائم پہ بھی اگر میں کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کی بات کروں جہاں 2020 کے اندر آپ 90% کے اوپر کر رہے تھے دو کہ آپ کی جو آپ نے کہا کہ آپ نے پاس آن کیا, لیکن یور یوٹیلائزیشن رائٹ ناؤ از اپروکسیمیٹلی جو لاسٹ اسٹیٹمنٹ ہم دیکھ رہے تھے 50% کے اراؤنڈ ہے. سو ابھی کے جو ہائی انٹرسٹ ریٹ, اگین میں ڈیمانڈ کی بات کروں کہ جو زیادہ تر ڈیمانڈ آ رہی ہے وہ کنزیومر اینڈ کے اوپر سے آ رہی ہے, انڈسٹری سے آ رہی ہے, کہاں سے؟ یہ ذرا تھوڑا مشکل ہے جی پاکستان میں, بیکاز اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا اتنا ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. پہلے تو بہت زیادہ گورنمنٹ ڈریون ڈیمانڈ ہوتی تھی, اف یو گو بیک 10 years اینڈ بیانڈ, بٹ آئی تھنک اوور دی ایئرز دس ڈیمانڈ ہیز چینجڈ. سو دا پرائیویٹ سیکٹر کافی بڑا رول اس میں پلے کرتا ہے. I don't know exactly what the numbers are, but اگر آپ دیکھ لیں ہماری کیپیسٹی یوٹیلائزیشن اس لیے بھی کم ہے بیکاز ہماری ایک لیٹسٹ جو لائن 4 کی ایکسپینشن ہے وہ آن لائن آئی ہے پوسٹ کووڈ پیریڈ کے اندر. تو فرینکلی جو پاکستان کی اکانومی میں ہوا ہے پچھلے 2-2.5 سال میں, یہ تو کوئی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہوگا. تو ہم نے تو اس کو مد نظر رکھ کے ہم نے دیکھا تھا کہ یار ہم ایک گروتھ ٹریجیکٹری کی طرف اب جا رہے ہیں تو وی شوڈ ایکسپینڈ دا بزنس. بٹ وہ لائن 4 از آلریڈی لائیو, یعنی اس کی ٹھیک ہے. اور اب گوئنگ فارورڈ ابھی بھی جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ آل ٹائم ہائی کے اوپر ہے, تو ایز اے بزنس ہاؤ امپیکٹفل اٹ از, یعنی کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس دفعہ شاید اسٹیٹ بینک انٹرسٹ ریٹ نیچے کرے گا, لیکن جب نہیں ہوا تو دس از آلریڈی آپ کو اب دیکھنا ہے کہ اب آپ نے گوئنگ فارورڈ کیسے بزنس کرنا. نہیں میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. دیکھیں یہ ہم لوگ بہت مائکرو میں جاتے ہیں کہ یار اس دفعہ ریٹ ہائک نہیں ہوا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. وی ہیو ٹو لک ایٹ دا like zoom out a little bit and look at what's happening. کیا انفلیشن کا لیول نیچے آ رہا ہے سلو ہے بٹ اٹس کمنگ ڈاؤن, رائٹ. اینڈ دا نمبرز جو میکرو نمبرز ہیں وہ سلولی امپروو کر رہے ہیں ملک کے. تو انٹرسٹ ریٹ اس وقت از جو اپروکسیمیٹ نمبر ہے وہ کہہ رہے ہیں جو اپریل کا نمبر ہے وہ انفلیشن کا وہ اینی ویئر بٹوین 17.5, کوئی کہتا ہے 18, کوئی کہتا ہے 18.5. سو لیٹس اسیوم کہ وہ 19, لیٹس سے اٹس 19, رائٹ. سو وی آر ان ریزنیبلی پازیٹیو انٹرسٹ ریٹس ہیں یہاں پاکستان میں. اور اگر یہ انفلیشن بیکاز آف دا امپرووڈ سپلائی سائڈ سم بیس افیکٹ اور یہ ساری چیزیں جب اب آئیں گی تو یہ جو ہے پازیٹیو ٹیریٹری بڑھتی جائے گی. تو اگر کوئی آئل پرائز شاک نہ آیا تو پھر تو گورنمنٹ کاٹے گی نا ریٹ. تو وہ اس دفعہ نہیں کٹے گا تو اگلی دفعہ کاٹے گا. آئی تھنک لوگ بہت ہم جو ہے نا پاکستان میں بہت مایوس, بہت زیادہ ایگزوبرنٹ ہو جاتے ہیں یا بہت مایوس ہو جاتے ہیں. وہ نہیں کٹا وہ اگلی میٹنگ میں کٹ جائے گا. تو میں آئی ڈونٹ ہیو میرا ویو یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹس ہیو پیکڈ انلیس سم تھنگ ایلس ڈرامیٹک ان دا ورلڈ ہیپن, رائٹ. سو اس کا مطلب ہے کہ وہ 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد کٹ جائے گا ریٹ. کیا اس میں ہم نے تو ڈائریکشنالٹی دیکھنی ہے نا. I think it's important to look at that. And obviously جب interest rate نیچے جائیں گے so you do see a positive impact on the cement sector کہ people yeah I think دیکھیں جی لوگ پھر اپنا ڈائیورٹ کرتے ہیں پیسہ جنہوں نے ڈپازٹس میں رکھا ہوتا ہے وہ کچھ, اور پھر تھوڑی بہت ہلچل شروع ہوتی ہے. I think دیکھیں چیلنج جو ہے نا اس وقت, پہلے ہماری سچویشن یہ تھی ملک میں کہ we were drowning, بالکل ہم $2-2.5 بلین مہینے کا اڑا رہے تھے. امپورٹ سائڈ پہ فزیکل سائڈ واز ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول. پہلی چیز یہ تھی کہ یار ڈوبنے سے بچنا, وہ بچ گیا. پھر چیز تھی اسٹیبلائزیشن. ناؤ وی آر ان دس اسٹیبلائزیشن موڈ اینڈ آئی تھنک وی آر ڈوئنگ کوائٹ ویل ان اسٹیبلائزیشن موڈ. اب ہمارا چیلنج کیا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ گروتھ کی طرف واپس جائیں وداؤٹ میسنگ اپ دا بیلنس شیٹ اگین. سو ونس وی اسٹارٹ گوئنگ ان ٹو گروتھ موڈ اگین آئی تھنک دیز نمبرز ول اسٹارٹ امپروونگ. بٹ ہم نے گروتھ ایسی کرنی ہے جو ہماری بیلنس شیٹ سسٹین کر سکے. یو ڈونٹ وانٹ ٹو اسپریڈ یور سیلف تھن اگین بیکاز ادروائز ہم دوبارہ گروتھ کریں گے اور اسی طرح ہم کرنٹ اکاؤنٹس وغیرہ خراب کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ ایک چیلنج ہے اس وقت کہ ہاؤ ڈو یو گرو وائلسٹ کیپنگ یور کیش فلو انٹیکٹ. اور اگر میں میپل لیف کے پرسپیکٹیو سے بات کروں کہ یہ ڈالر کی جو اتنی ایک دم ڈبل ہی ہو گیا تقریباً, تو اس کا آپ کے ایکسپورٹ پہ بھی کوئی بینیفٹ ملا ہے ایک لحاظ سے؟ میپل لیف تو زیادہ ایکسپورٹ کرتا نہیں جی. ہم افغانستان وی ہیڈ 2 markets رائٹ دیٹ ور بگ. سی کی ایکسپورٹ بیکاز آف آر لوکیشن از اے ویری مارجنل بزنس فار اس. وہ تو زیادہ نارتھ کی وجہ سے آپ کے ساؤتھ جی, اور وہ تو زیادہ ساؤتھ والے پلانٹس کرتے ہیں. ہماری لوجسٹیکل چین اتنی انفیشینٹ ہے پاکستان میں کہ اٹس جسٹ ناٹ ڈزنٹ میک اینی سینس.
تو ہمارے 2 مارکیٹس تھے, ایک افغانستان اور دوسرا انڈیا. تو انڈیا تو پتہ نہیں کب سے بند ہے, اینڈ افغانستان از نو ویئر نیئر دا نمبرز دیٹ اٹ یوز ٹو بی, رائٹ. سو ایکسپورٹ از ناٹ اے ہیوج پارٹ آف. اور جب حالات ٹھیک تھے انڈیا کے ساتھ, ہاؤ بگ واز دی انڈین نمبر؟ انڈیا واز ہیوج جی. میرا خیال ہے ہماری 50% آلموسٹ, ایک زمانے میں تو ہماری آلموسٹ 50% کیپیسٹی جاتی تھی. اور ٹو انڈیا؟ ہاں جی بالکل. اس وقت کیپیسٹی بھی چھوٹی تھی. میں بٹ 2000 یہ ممبئی اٹیک سے پہلے مجھے یاد ہے ایکچولی بڑا ایفیشینٹ سسٹم تھا جی ہمارا. ہماری ریل سے انڈیا سیمنٹ جاتا تھا اور پیٹ کوک وہاں پہ ہم لوڈ کرتے تھے, اور پیٹ کوک اٹ واز اے ویری ایفیشینٹ چین کہ ریل سے ہم سیمنٹ بیچتے تھے, پیٹ کوک لاتے تھے, اور یہ بڑا زبردست ہمارا چل رہا تھا. بٹ آبویسلی صحیح. اینڈ وین دیٹ پرٹیکولر تھنگ ہیپنڈ سو دیٹ obviously impacted your business as well then? Yeah, it impacted because you see utilization ملتی تھی انڈیا سے. It wasn't a hugely profitable business, but it was giving us a lot of utilization. دوسری اس میں ہمیں اس وقت ریٹ بھی سستا ہوتا تھا ایکسپورٹ ری فائنانس کا, تو ہم we could get export refinance for that thing. دیکھیں دوسرا جو پھر فوریکس, آپ کو فوریکس ڈالر ارننگز آتی تھی. دوسرا آپ کو سیمنٹ میں نا logistics is a big part of the game. So the western side of India can be much better served by the mills in the northern side of Pakistan, as opposed to India going across country and bringing cement. We are much closer. So ڈار صاحب نے بات تو کی ہے اس سبجیکٹ کے اوپر. ہاں وہ پھر بیک لیش بھی آ جاتا ہے ایک دم. دوسرا ساؤتھ سائڈ پہ کیوں آپ ایکسپینڈ نہیں کر رہے؟ آئی تھنک جی مارکیٹ چھوٹی ہے, سو وی ڈنٹ ڈو اٹ. اگر آپ دیکھیں ڈی جی خان ڈیڈ اٹ, وینٹ فرام دا نارتھ مور ٹو دا ساؤتھ. دوسرا آئی تھنک بلڈنگ اے نیو سائٹ از اے بڑا مشکل کام ہے. اور آپ تو ڈالر کے ریٹ کے اوپر جتنا, ہاں جی, اور نئی سائٹ کا پتہ نہیں کیا کاسٹ آئے گی نئی سائٹ کی. تو ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ ہم اپنی ایگزسٹنگ سائٹ پہ ہی ایکسپینڈ. اینڈ وٹ از دا پرائرٹی ود ان دا کمپنی رائٹ ناؤ؟ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ لوگوں نے بائی بیکس کافی کیے, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ نے کمپٹیشن کو بھی بائی کیا. سو وٹ واز دی لاجک بیہائنڈ بائنگ پائنیئر سیمنٹ؟ آپ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ نے 63 کے اوپر آئی تھنک 1 ملین شیئر شاید آپ نے پرچیز کیے تھے آفٹر دے اناؤنس ڈیویڈنڈ. نہیں, ہم نے اس سے پہلے کیا تھا, ہم نے تو کافی پہلے کیا تھا. اب آئی کین سو آئی ٹیل یو 2 things. جہاں تک پائنیئر کی ایکوزیشن کی بات ہے جی, وہ ہم نے لیا تھا اٹس پیورلی اے فائنینشیل ایکوزیشن, بیکاز وی فیلٹ دیٹ سیمنٹ کمپنیز کی EV پر ٹن جو ہے وہ ہسٹورک لو پہ تھی, اینڈ وی وانٹیڈ ٹو فائنڈ اے کمپنی جہاں پہ ہم ایک سائزبل اسٹیک ہولڈ کر سکتے تھے. تو بٹوین آر میپل لیف کیپٹل اینڈ میپل لیف سیمنٹ آئی تھنک ہم آلموسٹ 19% آف پائنیئر سیمنٹ اون کرتے ہیں. اٹس بین اے گریٹ انویسٹمنٹ فار اس. اٹس اے ویری ویری ویل مینیج بزنس, 50% ریٹرن جی, اور بڑی ان کی زبردست مینجمنٹ ہے, اور بڑا وہ اچھا کام کر رہے ہیں. ہماری بڑی ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, اینڈ وی آر جسٹ سائلنٹ انویسٹرز ان دا بزنس. بٹ دس از اگین اسٹرینج موو ان ٹرمس کہ یو آر آلریڈی ان دیٹ پرٹیکولر بزنس جس میں آپ نے اپنے کمپٹیشن کو تھوڑا, آئی تھنک اٹس اسٹرینج ان دا پاکستانی کانٹیکس, بٹ گلوبلی تو ایسے بہت ہوتا ہے. تو ہم نے تو جی ایک فائنینشیل انویسٹمنٹ کی تھی. میرا اپنا خیال یہ تھا کہ $20 کی EV پر ٹن پہ سیمنٹ کمپنیاں تو اتنے کا تو اسکریپ بکتا ہے, تو میں نے اس بیسس پہ وہ کی تھی انویسٹمنٹ. اللہ کا شکر ہے, اٹس بین اے گڈ انویسٹمنٹ. اینڈ وٹ اباؤٹ دا بائی بیکس بائی دا کمپنی؟ آئی تھنک بائی بیکس میں دو ایشوز ہیں جی. بائی بیک از ویری ٹیکس ایفیشینٹ, رائٹ. سو فرام اے ٹیکسیشن اسٹینڈ پوائنٹ اٹس ویری ویری ایفیشینٹ. اینڈ اگر ہم دیکھیں کہ کوہ نور ٹیکسٹائل ملز جو ہے وہ الٹیمیٹ پیرنٹ ہے میپل لیف کی, تو دیکھیں ہمیں ایک دفعہ ود ہولڈنگ ٹیکس میپل لیف کے لیول پہ کٹتا ہے, دوسری دفعہ ود ہولڈنگ ٹیکس کوہ نور کے لیول پہ کٹتا ہے بفور وی ایز اسپانسرز گیٹ ڈیویڈنڈ. سو دیٹس ویری ویری ٹیکس انفیشینٹ. یہ پتہ نہیں کس قسم کا یہ سسٹم ہے کہ آپ ہر لیول پہ آپ دوبارہ ڈبل ٹیکسیشن کرتے ہیں. آپ ٹیکس آپ کی باٹم لائن پہ بھی کٹ رہے ہیں, پہلے آپ کارپوریٹ ٹیکس پہلے آپ کارپوریٹ ٹیکس کاٹتے ہیں, پھر آپ سپر ٹیکس کاٹتے ہیں, پھر آپ ڈیویڈنڈ پہ ود ہولڈنگ کاٹتے ہیں, پھر آپ پیرنٹ جب ڈیویڈنڈ دیتے ہیں اس ڈیویڈنڈ پہ آپ پھر کاٹتے ہیں ٹیکس. تو ہم نے یہ سوچا کہ اب ہم کیا کریں, تو ہم نے سوچا کہ شیئر ہولڈر کو بھی کچھ دینا ہے, آؤٹ سائڈ شیئر ہولڈرز اینڈ کوہ نور ٹیکسٹائل, رائٹ. So we thought that buybacks are a very tax efficient, and we were actually the first cement company to do it.
ہم نے 2 کیے ہیں. سیکنڈ تو ہم نے اتنا کمپلیٹ نہیں کیا, پہلا ہم نے کمپلیٹ کیا تھا, پھر آئی تھنک لکی نے بھی کیا تھا, اینڈ آئی تھنک کوہارٹ آلسو ڈیڈ اٹ آفٹر دیٹ. سو آئی تھنک اٹ واز اے ٹیکس ایفیشینٹ وے. وائی دی سیکنڈ ون واز ناٹ کمپلیٹڈ؟ I think the second one was not completed for the fact that we are looking to grow and we want to preserve cash in order to grow. وہ اس کا بھی اس سے لنک ہے کہ شاید تھوڑے حالات بہتر ہوں گے, ڈیمانڈ آئے گی تو تھوڑا کیپٹل. نہیں وہ نہیں ہے, وہ ایکچولی وہ نہیں ہے, بیکاز بائی بیک تو بیسٹ ہوتا ہے برے حالات میں, بیکاز آپ کو سستا ملتا ہے. وہ نہیں تھا ہمارا ویو. یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک تو ایسٹس اویلیبل ہیں فار سیل وچ آر چیپ, دوسرا پرائیویٹائزیشن ہمیں لگتا ہے کہ ہوگی. ہمارے لیے پرائیویٹائزیشن از بین اے ویری سکسیزفل تھنگ فار آر گروپ, تو ہم چاہتے ہیں کہ ان چیزوں میں پارٹیسپیٹ کریں. سو وی آر لوکنگ, ہمارا جی فوکس جو ہے نا ایز اے گروپ وہ ہے گروتھ. آلویز ہم آلویز گروتھ کو پریفر کریں گے over dividends. Now the market doesn't like this in Pakistan, but abroad the markets love growth and foreign shareholders love growth. ہمارے شیئر ہولڈرز کا جو پاکستان میں ایک رواج ہے وہ ہے کہ جی یہ ڈویڈنڈ کم دیتے ہیں یا ڈویڈنڈ نہیں دیتے. مگر میرا ایک سوال ہے شیئر ہولڈر سے, میں ہمیشہ یہ سوال پوچھتا ہوں, وہ یہ کہ اگر ایک کمپنی ہے وہ آپ کو گروتھ دے رہی ہے جو پاکستان میں پریویلنگ ریٹس ہیں آف اکنامک گروتھ اینڈ انفلیشن, اس سے زیادہ آپ کو گروتھ دے رہی ہے, وائی ڈو یو وانٹ اے ڈویڈنڈ؟ اف آئی کین مینیج یور منی اینڈ گیو یو مور گروتھ دین یو کین گیو یور سیلف, وائی ڈو وانٹ اے ڈویڈنڈ؟ سو میرے سے جب لوگ پوچھتے ہیں, میرے سے کچھ ابھی ایک ہم کمپنی کو دیکھ رہے تھے, تو پرائیویٹ کمپنی ہے وہ, دے آر لوکنگ فار سم, کہ میپل لیف کیپٹل میں میرے پاس آئے تھے, دے آر لوکنگ فار سم گروتھ کیپٹل. تو اس نے مجھے کہا کہ اور ہم ڈویڈنڈ دیں گے. میں نے کہا بھائی مجھے نہیں چاہیے ڈویڈنڈ, تم 30% کی ڈالر کی گروتھ دے رہے ہو اکارڈنگ ٹو یور پروجیکشنز, تو مجھے ڈویڈنڈ اس وائی شوڈ آئی ٹیک منی آؤٹ آف دیٹ بزنس؟ اس بزنس میں تو اور پیسہ ڈالنا چاہیے. سو فار ایگزامپل سسٹمز ایک ایسی کمپنی ہے, سسٹمز گیوز اے ڈویڈنڈ. سسٹمز ڈویڈنڈ دیتے ہیں مارکیٹ کو خوش کرنے کے لیے. میرے حساب سے ان کو بالکل ان کے شیئر ہولڈرس کو کہنا چاہیے کہ ہمیں ڈویڈنڈ نہیں چاہیے, آپ کا جو کیش ہے آپ کی بکس کے اوپر آپ اس کو انویسٹ کریں, بیکاز آپ اس کیش کو ہمارے سے بہت بہتر مینیج کر سکتے ہیں نا. مجھے بتائیں کہ اگر مجھے ڈویڈنڈ ملتا ہے تو مجھے 30% کی ڈالر گروتھ میں اپنے آپ کو دے سکتا ہوں پاکستان میں؟ نہیں, مگر سسٹمز مجھے دے سکتا ہے. سو مجھے تو ان کو انکریج کرنا چاہیے کہ بھائی بالکل نہ ڈویڈنڈ دو, اور جو آپ کی بلکہ بکس پہ کیش پڑا ہوا ہے اس کو بھی انویسٹ کرو, بیکاز اس کیش پہ آپ کو 20% ریٹرن مل رہا ہے روپے میں. آپ کا بزنس جو ہے وہ آپ کو 30-35% ریٹرن دے رہا ہے ڈالر میں, تو وائی ڈو آئی وانٹ ڈویڈنڈ؟ تو یہ بڑا ایون ای ٹی ایفس کے اندر بھی نا میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ای ٹی ایف کوارٹرلی دیتا ہے ایئرلی. میں نے کہا یار یہ 12 کمپنیاں گرو ہو رہی ہیں, اگر ای ٹی ایف کو ریٹرن مل رہا ہے ڈویڈنڈ کو بھی اور ری انویسٹ کر رہے ہیں تو وہ تو آپ کا بھی پیسہ بچا رہے ہیں کہ آپ کو ٹیکس کے اوپر. آف کورس. تو میں تو جی میں ہمیشہ فیور کرتا ہوں گروتھ, اور ہمارا جو فوکس ہے جو آپ نے پورا واٹ از دا پرائیورٹی فار دا کمپنی, دا پرائیورٹی فار دا کمپنی از ٹو گرو. آئی مین دیٹس سمپل. وی آر اے بزنس دیٹ وانٹس ٹو گرو. وی آر ویری, ہم بہت لانگ ہیں پاکستان کے اوپر, ہمارا فوکس صرف اور صرف گروتھ ہے. اب میں تھوڑا کوئی نور ٹیکسٹائل مل کے اوپر اگر پوچھ لوں آپ سے, سو وی سی اے سملر سارٹ آف پیٹرن ان کوئی نور ٹیکسٹائل مل ایز ویل. سو تھوڑا سا کوئی نور ٹیکسٹائل کو بھی اگر آپ بتا دیں. ایک میں دیکھ رہا تھا کوئی نور مل بھی ہے, کے ایم ایل. نہیں, وہ ہماری ایک فارمر انویسٹمنٹ تھی, وی آر ناٹ ان. اچھا, سو دیٹ از ناٹ پارٹ آف یور گروپ. سو کوئی نور ٹیکسٹائل مل از یور گروپ. سو اگر آپ تھوڑا سا اس کو بریفلی بتا دیں کہ وٹ بیسکلی جی انٹیگریٹڈ ہوم ٹیکسٹائل بزنس ہے یہ. سو کاٹن خریدتے ہیں اور فنش پروڈکٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو ہم اسپننگ بھی کرتے ہیں, ویونگ بھی کرتے ہیں, پروسیسنگ بھی کرتے ہیں. فلیگ ہماری یہ ہولڈنگ کمپنی بھی ہے. سو ایوری تھنگ از اونڈ ود ان کوئی نور ٹیکسٹائل. سو میجر ہولڈنگ آف آل دا نو ایوری تھنگ مجھے آل آر ہولڈنگ آف میپل لیف کوئی نور ٹیکسٹائل میں ہے. میرا خیال ہے 80% میپل لیف کیپٹل کی ہولڈنگ کوئی نور ٹیکسٹائل میں ہے. اس کا ہمارا فوکس ٹیکسٹائل میں دے آر کمپنیز دیٹ آر بگر دین اس اوبویسلی. بہت سیفائر, نشاط, انٹرلوپ, دے ہیو مچ بگر ٹرن اوورز دین اس. مگر ہمارا فوکس جو ہے کوئی نور ٹیکسٹائلز میں وہ کاسٹ اور ایفیشنسی پہ. سو وی وانٹ ٹو بی اے ویری لو کاسٹ پروڈیوسر, اور ہم تھوڑی سی ڈفرینشیٹڈ پروڈکٹس ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ ہمارے ریزلٹس دیکھیں, our margins are pretty intact. although اگر آپ دیکھیں تو جو بجلی کی پرائس ہے اور جو
وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. اور اگر ہمارا ایکچولی اتنا بڑا جمپ نہ آیا ہوتا فائنینشیل کاسٹ میں تو ہماری ایکچولی بزنس از ڈن ٹریمینڈسلی ویل دس ایئر. اللہ کا شکر ہے. ہماری ٹاپ لائن میں بھی گروتھ ہے, باٹم لائن ہماری فلیٹ ہے, بٹ فائنینس چارج از مور دین ڈبلڈ. سو آر مارجنز آر انٹیکٹ, we have growth on the top line, and once the interest rates start coming down, I think ہمارا and it's majorly export oriented business. اب زیادہ تر no it's not majorly. ہمارا export is a big part of it, but ہماری بہت بڑی spinning capacity ہے. وہ میجرلی لوکل مارکیٹ میں بکتی ہے, ویونگ بھی میجرلی لوکل میں. اور ایون میں دیکھ رہا تھا آج کل بھی آپ کی جو کیپیسٹی کی یوٹیلائزیشن ہے سیمنٹ پہ تو نظر آ رہا ہے 50% کے راؤنڈ ہے, لیکن اٹس آلموسٹ 90% پلس کے اوپر آپ جا رہے ہیں. یا اٹس گڈ. ہماری پروسیسنگ کی کیپیسٹی یوٹیلائزیشن بڑھ سکتی ہے اور ہم اس کو آہستہ آہستہ بڑھا رہے ہیں. بٹ ہم اس میں ہمارا ماڈل جو ہے نا اس میں کوہنور ٹیکسٹائل میں وہ بڑا فوکسڈ ہے ٹو ڈو ہائی ویلیو بزنس. ہم یہ رن آف دا مل ٹائپ بزنس نہیں کرنا چاہتے. اور ابھی اس میں بھی ہم نے دیکھا, اچھا دونوں کمپنیز میں بھی آپ نے اس میں بھی بائی بیک کیا, اور بائی بیک کی بھی یہی لاجک تھی جو آپ نے میں بلیو. جی اس میں بھی بائی بیک کیا تھا بیکاز ایک تو بھی فیلٹ اٹ واز چیپ. اگر آپ ایک کوہنور ٹیکسٹائل کے شیئر میں آپ کو 2 میپل لیف سیمنٹ کے شیئر ملتے ہیں اور میپل لیف کیپٹل بھی ملتی ہے, تو ہمیں تو بہت سستا لگا تھا, تو ہم نے اس لیے بھی فیلٹ اسپانسرز دیٹ وائی ناٹ. ایک کوشچن دونوں کے اس میں آتا ہے کہ آپ کا ڈیٹ بھی تو تھا, سو ایون یو تھاٹ کہ یار کمپنی کے شیئر ور مچ چیپر دین دی ڈیٹ کی کاسٹ جو ہم پے کر رہے ہیں, یہی لاجک ہوگی اس کے اوپر کرنے کی. اینڈ پیپل ڈیٹ کی کاسٹ آپ کو آفٹر ٹیکس دیکھنی چاہیے نا, تو جب آپ آفٹر ٹیکس ڈیٹ کی کاسٹ دیکھتے ہیں تو وہ اٹس ناٹ 22%. اٹس آئی تھنک کوہنور ٹیکسٹائل کا ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل مسٹ بی ان دا ہائی ٹینز, 17-18% ہوگا. پھر اس کو آفٹر ٹیکس کریں لیٹس سے 12-13% اگر کاسٹ آف کیپٹل ہے تو ٹھیک ہے. اینڈ گوئنگ فارورڈ ہاؤ ڈو یو سی کوہنور ٹیکسٹائل مل ڈیمانڈ وغیرہ کیسے آ رہی ہے, جس طرح ڈالر کی وجہ سے آپ کو؟ I think the big challenge in Koinur textile mills, because obviously textiles is a low margin business, is going to be the cost side. تو ہم نے بہت انویسٹ کیا سولر پاور کے اندر. ہم بہت کم ہماری ویسٹیج ہوتی ہے, ہم سارا ویسٹ کو ری پروسیس کر کے اس کو فنش پروڈکٹ میں یوز کرتے ہیں. سو آئی تھنک چیلنجز آن دا کاسٹ سائڈ. اینڈ ایک ٹائم آیا تھا آج سے 6-7-8 سال پہلے جب فیصل آباد میں لوگ ملے بند کر کے پراپرٹیز میں جا رہے تھے بیکاز دے ور ناٹ, ایک تو ڈالر نیچے تھا. ہمارا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں. نہیں ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈالر بھی اتنا ان کمپٹیٹیو تھا آپ کی گلوبل اس میں نہیں تھا. اب ڈالر جب اتنا ہو گیا تو ایز اے ایکسپورٹ اورینٹیڈ جہاں پہ میجر آپ کا ہے, تو ہاؤ ڈو یو سی کہ ہیز اٹ پلیڈ اے ویری پازیٹیو رول ان بزنس؟ یس آف کورس, آبویسلی ڈالر کی ویکنیس جو ہے وہ ایکسپورٹرز کو ہیلپ کرتی ہے, بٹ میں جنرلی اسپیکنگ اس کے خلاف ہوں بیکاز ایکچولی جو کاسٹ سائڈ ہوتی ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے, اسپیشلی جو یوٹیلیٹی سائڈ. سو یہ ایک اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ایک دفعہ کا ہمیں گین ملتا ہے ایز ایکسپورٹرز, جو ہماری اوپن ریسیٹس ہوتی ہیں ہمیں اس پہ ہمیں گین مل جاتا ہے, بٹ جنرلی ملک تباہ ہو جاتا ہے ڈی ویلیویشنس کے ساتھ. اس پہ میں ہمارے جو سابق وزیر خزانہ ڈار صاحب بہت بات کرتے تھے اور لوگ ان کو بڑا کرٹیسائز کرتے تھے اس پہ. اب سارے اس پہ بات کو مان گئے ہیں کہ یار یہ ڈی ویلیویشن جو ہے از ناٹ اے گریٹ تھنگ. So I'm saying obviously we shouldn't have administered prices of the rupee because that's آپ اس کو ہولڈ نہیں کر سکتے, مگر یہ جو اندھا دھند ڈیویلیویشن آتے ساتھ ایکسپورٹر کہتے رہتے ہیں جی 10% کر دیں 15% کر دیں ایسے کر دیں, تو جو ہمارا پاور سیکٹر ہے یہ انکمپیٹیٹیو کیوں ہے؟ بیکاز ساری ڈالرائز پیمنٹس ہیں اس کی. کہاں 100 روپے کے ڈالر پہ کیپیسٹی چارج لگتا تھا, اب 280 روپے کے ڈالر پہ لگتا ہے, تو وہ فسکل جو ہمارا سارا تباہی پھیر دی. So, you know, the devaluation is a... اچھا چائنا میں ایک ایگزامپل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے نا. انہوں نے ابھی 90s میں آئی تھنک ایک 1:8 کی ریشو سے یا کچھ ایسی ریشو تھی جس میں انہوں نے ڈی ویلیویشن کیا, اور کنسسٹنٹلی یہ نہیں کہ وہ ابھی بھی اسی لیول کے اوپر مینٹین کر رہے ہیں. اینڈ دا ہول آئیڈیا از کہ وہ کریں گے تو لوگ آٹومیٹیکلی لوکلائزڈ ہو جائیں گے. ابھی ہمارا اکانومی میں بھی زیادہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندے نے فار ایگزامپل چھوٹا سا بزنس اسٹارٹ کیا, اس کو یہاں سے کاسٹ مہنگی پڑ رہی تھی, وہ کیا کرتا تھا وہ چائنا سے لے آتا تھا اور اس کو وہ سستا پڑ جاتا تھا. صحیح بات. اینڈ دیٹ واز سارٹ آف این آپ کا فزیکل سائڈ پہ بھی آپ کو اس کا امپیکٹ آتا تھا. تو ڈو یو اسٹل تھنک کہ یہ ڈالر اگر ہے 250-60 از اٹ اسٹل گڈ فار دا کنٹری؟ آئی تھنک اٹ ہیز ٹو بی, آئی تھنک دا ڈالر ہیز ٹو بی فیئرلی پرائزڈ ایٹ آل ٹائمس سو یو ڈونٹ گیٹ شاکس. ٹھیک ہے نا, تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو بالکل آپ کھینچ کے رکھیں اور پھر ہر 5 سال بعد ایک 100% کی ڈی ویلیویشن کر دیں, میں اس سے نہیں اگری کرتا. مگر یہ جو انفیٹڈ ڈی ویلیویشن ہے نا جس کو ہم کرتے ہیں اس ملک میں, آئی ڈونٹ اگری ود دیٹ آلسو. اور وہ ہمیں وی شوڈ لرن ٹو لیو ود ان آور مینس.
اپنے ڈالرز کی پریزرویشن کریں, کم سے کم استعمال کریں. پرائسنگ ڈسٹورشنز جو ہیں, دیکھیں نا فیول جو ہے, اگر آپ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا لاسٹ ایئر دیکھیں جتنا بڑا ان کا ڈیفیسٹ تھا, سارا کنزمپشن بیسڈ ڈیفیسٹ ہے. کروڈ آئل, آئل پروڈکٹس, لگژری گڈس, آئل پروڈکٹس. وی آر ناٹ این آئل پروڈیوسنگ کنٹری. تیل کو تو ہمیں بالکل بچا کے رکھنا چاہیے کہ یار اس کو کم سے کم استعمال کریں. تو ابھی بھی ہماری جو پرائس ہے تیل کی وہ ٹھیک ہے بڑی ہائی لگتی ہے لوگوں کو, بٹ اٹس اسٹل لوور دین اور ایکویولنٹ ٹو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز. تو ہمارا تو ایک ہمارے جو ڈالر ہیں جو ہمارے ملک میں جو ہماری ایکسپورٹ کی اور ریمیٹنسز کی اور جو تھوڑی بہت ہی ایف ڈی آئی ہوتی ہے, وہ ہمارے ڈالرس جو ہیں وہ تو بہت دے آر دا موسٹ پریشیس ریسورس دیٹ وی ہیو. تو اس کو ہمیں پرزرو کرنا چاہیے. ہم پرائسنگ ڈسٹورشنز کریٹ کر کے خرچ دیتے ہیں اور پھر ہمارا بیلنس آف پیمنٹس کرائسس آ جاتا ہے, پھر ہم روپی کو ڈیویلیو کرتے ہیں, پھر ہم انٹرسٹ ریٹ. سو ہمیں ذرا تھوڑا سا جو ہے نا اس ملک میں احساس ہونا چاہیے لوگوں کو کہ یار ہم کر کیا رہے ہیں اکانومی کے ساتھ. جو ہمارے روپے کے ساتھ ہوا ہے اوور دی ایئرس وہ کیوں ہوا ہے؟ بیکاز وی لیو بیانڈ آر مینس. ہمارا بیلنس آف پیمنٹس کرائسس آتا ہے, پھر ہم انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں بیکاز انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے, پھر امپورٹڈ انفلیشن آتی ہے آفٹر ڈیویلیویشن, پھر ہمارا انفلیشن ڈفرینشیل بڑھ جاتا ہے, پھر ہم ایک انفلیشنری لوپ میں پھنس جاتے ہیں. تو اس میں کس کا نقصان ہوتا ہے؟ عام لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. اور سوری آپ نے ایک بات کی تھی چائنا کی, دیکھیں چائنا کا بہت بڑا ایکسپورٹیبل سرپلس ہے, جو وہ چائنا کی مین امپورٹ از لائک را مٹیریلز, پھر وہ اس میں ہیوج ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں اور وہ اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو چائنا والا جو ایگزامپل جو ہم دیتے ہیں نا اس ملک میں وہ انکریکٹ ہے. ہم کیا ایکسپورٹ کرتے ہیں؟ ٹیکسٹائلز, ایگریکلچر, تھوڑا بہت سیمنٹ, کچھ چھوٹی موٹی انجینئرنگ کی گوڈس کر دیتے ہیں. سو اور ایکسپورٹ بیس از ویری لو. بٹ جو ہم نے ویئر وی آر ایز این اکانومی, اینڈ آئی ڈونٹ, میں اس میں بلیم, لوگ اس ملک میں اسکیپ کوٹس ڈھونڈتے ہیں کہ جی یہ اس کی غلطی ہے, اس کی غلطی ہے. یہ سب کی غلطی ہے, یہ سب کی غلطی ہے. اور یہ سلسلہ جو ہے یہ خیر چل تو بہت دیر سے رہا ہے, بٹ اگر ہم میجرلی دیکھیں تو یہ 2007 میں بیسکلی یہ سارا شروع ہوا تھا کہ جب ہم نے فار پولیٹیکل ریزنس پرائس ایڈجسٹمنٹس پاس آن نہیں کی تھیں, پھر پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئی, اس کو ٹھا کر کے ایک چیزیں ٹھیک کرنی پڑیں. پھر انہوں نے بھی وہی کیا, پھر نواز شریف صاحب کو چیزیں ٹھیک کرنی پڑیں, پھر انہوں نے بھی وہی کیا, پھر پی ٹی آئی نے تو خیر انی پھیر دی اینڈ میں. بٹ یہ ہم نے اس ملک کی بیلنس شیٹ کو استعمال کیا ہے پالیٹکس کھیلنے کے لیے کہ یار یہ تیل فری میں دے دو, یہ جی بیک ڈیٹ میں امپلائیز جو ہیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے 30 سال پرانے امپلائیز ان کو واپس لے آؤ, ان کو بیک ڈیٹ میں پیمنٹیں کر دو, یہ ادھر سبسڈی دے دو, ادھر گیس کی پرائس نہ بڑھاؤ, یہ نارتھ ساؤتھ میں ڈفرینشیل کریٹ کر دو, یہ ایل این جی کو ایک سائڈ پہ پارک کر دو اور اس کا ایک سرکولر ڈیٹ بنا لیا. اٹس اے جوک. اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں نا 3.2 ٹریلین کا گیس کا سرکولر ڈیٹ ہے, پتہ نہیں 3 ٹریلین کا پاور کا سرکولر ڈیٹ ہے. سرکولر ڈیٹ ایز اے پرسینٹیج آف جی ڈی پی از دا سیم لیول ایز ایکسپورٹس. وائی از دس دا تھنگ؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, لیٹ فورگیٹ دا کنٹری. آپ کی لیٹ سے اگر کوئی چھوٹا سا بزنس ہے, آپ اور میں آپ کے پاس آتا ہوں کوئی چیز خریدنے کے لیے, لیٹ سے آپ موٹر سائیکل بیچتے ہیں اور آپ کی کاسٹ موٹر سائیکل کی ₹1,00,000 ہے, تو آپ کو مارجن لگا کے مجھے بیچیں گے نا. آپ کہیں گے یار میری کاسٹ ₹1,00,000 ہے, میں تمہیں 1,00,000 کی بیچ دیتا ہوں. آپ یہ تو نہیں کہیں گے یار یہ 30,000 کی میرے سے لے لو. تو کاسٹ ہماری پاور اور گیس کی ایکس ہے, بیچتے ہیں ہم اس کو ایکس -70% پہ. وائی؟ اور ریزن یہی ہے نا کہ ایوری ون از ٹرائنگ ٹو بیسکلی آلو گوشت بنا کے ہم نے سوئی کی گیس فیلڈ ختم کر دی ہے گھروں میں دے دے کے لوگوں کو فری میں. ٹھیک ہے, اب مجھے یاد ہے ایز اے چائلڈ میرے گھر میں میری والدہ روز جاتی تھی کچن میں, رات کو چیک کرتی تھی کہ چولہا آف ہے کہ آن ہے, کیونکہ جو ملازمین تھے وہ ماچس کی تیلی بچانے کے پیچھے وہ لو پہ چولہا آن چھوڑتے تھے. یہ عموماً لوگوں کی یہ چائلڈہڈ میں نے دیکھا ہے. سوئی واز ون آف دا لارجسٹ گیس فیلڈس ان دا ورلڈ جب وہ ڈسکور ہوئی تھی. کیا ہم نے کوئی ایلومینیم کے پلانٹ لگائے پاکستان میں؟ ہم نے کوئی ملٹیپل اسٹیل ملیں لگائیں؟ ہم نے کوئی کیا کیا ہم نے اس کو؟
لائنیں بچا بچا کے لوگوں کے گھروں میں دے دیں فری میں, اور پھر وی ووک اپ ون ڈے اینڈ سیڈ اوہ ہو یہ تو گیس ہی ختم ہو گئی ہے پاکستان میں. ایون سی این جی کا جو بالکل سی این جی ایک بالکل ہی احمقانہ فیصلہ. مشرف صاحب کی گورنمنٹ گئی تھی, وہ دہلی گئے تھے, انہوں نے وہاں پہ دیکھا تھا کہ وہاں پہ بس وہاں پہ یار پبلک ٹرانسپورٹ سی این جی پہ چل رہی تھی. ہم نے یہاں پہ یار آئی ایکچولی سین, مجھے یاد ہے ابھی بھی کہ جب وار آن ٹیرر یہاں پہ 2008 9 10 تو ہر جگہ جہاں بھی آپ جاتے تھے نا تو گاڑیوں کی چیکنگ ہوتی تھی, وہ ڈکی شکی کھولتے تھے. آئی ہیو سین اے لینڈ کروزر جس میں سی این جی کی کٹ لگی ہوئی تھی. مجھے بتائیں کہ اس طرح کی ہم ڈسٹورشنس کریٹ کر کے پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری اکانومی کا دیوالیہ, کلومیٹر کے اندر 4 اسٹیشن تھے ویسے, اور پھر ہم کہتے ہیں, اور ساری چوری, وہ جو آپ جاتے تھے نا جب آپ سی این جی اسٹیشنز دیکھتے تھے تو اس میں 20% ڈسکاؤنٹ 40%, وہ ڈسکاؤنٹ کیا تھا, وہ چوری تھی, وہ چوری کی گیس تھی, وہ لوگوں کو بیچے تھے. سو اور اس کا بائی دا وے میں بڑا کریڈٹ دیتا ہوں زرداری صاحب کی گورنمنٹ کو, انہوں نے بڑی ہمت دکھائی تھی سی این جی بند کرنے کی. اٹ واز وہ جب وہ پہلے لوڈ شیڈنگ آن دا سی این جی اور 6 کلومیٹر کی لائن بھی ہم نے دیکھی ہے. بٹ دیکھیں نا, جب آپ پرائسنگ ڈسٹورشنز کریٹ کریں گے مارکیٹ میں تو یہ پرابلم ہوگا. ہم نے ہمارا ملک کی بیلنس شیٹ بہت خراب ہے, ہمارے لوگوں کی, جو ہماری بزنس کمیونٹی اور جو جنرلی ادر دین دس لیٹسٹ کرائسس, اگر آپ اس سے پہلے چلے جائیں تو پیپل ور اوکے, آئی مین یو نو پیپل ور میکنگ منی. بٹ دا پرابلم از کہ ہم نے ملک کی بیلنس شیٹ کا بیڑا غرق کر دیا بیکاز آف پرائسنگ ڈسٹورشنز, اینڈ آل آف دوز ڈیسیجنز آر پولیٹیکل. وہ صرف اور صرف پولیٹیکل پرپسز کے لیے ہم نے کسی کو اپنی کنسٹیچوئنسی کو ناراض کرنے کا کسی نے زحمت نہیں کی. سو وٹ ڈو یو تھنک دا رول آف اے گورنمنٹ شوڈ بی ان دا آئیڈیل ورلڈ؟ اگر پاکستان میں ہو تو وہ کیا ہو؟ گورننس میں آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے ویسے؟ بزنس تو نہیں کرنا ہوتا. نہیں دیکھیں, بزنس نہیں کرنا ہوتا, بٹ obviously میں پرائیویٹ سیکٹر سے ہوں, سو آئی تھنک پرائیویٹائزیشن از دا وے فارورڈ, رائٹ. بٹ دے آر گورنمنٹس دیٹ ہیو پبلک سیکٹر کمپنیز اینڈ دے مینیج دم quite well, right? But I think in the Pakistani context we have failed to manage in the public sector, so we must privatize. Governments ka kaam hai to provide a fair playing field so that individuals, businesses can flourish. اب آپ دیکھیں نا, سب سے بڑا ایشو پاکستان میں ایکسیس ٹو کیپٹل. ایک آرڈنری آدمی ہے, اس کا ایک بریلینٹ آئیڈیا ہے, آپ کیسے کریٹ کریں گے اپنے ایلان مسکس اور اسٹیو جابز اور یو نو اس طرح کے لوگ, جیف بیزوس ٹائپ لوگ, کیسے آپ کریٹ کریں گے ایسے لوگ؟ اور forget them in our local context. How are you going to create the next Hussain Dawood or the next Mian Mansha or the next Sayyid Babar Ali? How are you going to create these people? جب brilliant لوگوں کے پاس access to capital نہیں ہوگا. کو brilliant کہیں ہوں گے, پاکستان میں 250 ملین لوگ ہیں, بہت brilliant لوگ ہوں گے. access to capital ہے امیر لوگوں کے پاس, because collateralized lending ہوتی ہے, آپ کے پاس asset ہے تو آپ کو پیسہ مل جاتا ہے. But you can't go to a bank with a brilliant idea and say کہ یار یہ میں سرمایہ کے لیے نا بینک کے پاس گیا تو آج سے 3-4 سال پہلے, کے باہر نکال دیا ہوگا انہوں نے. تو پہلے تو وہ کامیاب جوان پروگرام کا شوشہ اسٹارٹ ہوا نا, تو آئی واز ویری ہیپی کہ یار اسٹارٹ اپ کو اتنا کرنے کے لیے گورنمنٹ نے اتنا اچھا کیا ہے. سو آئی وینٹ, اور میں نے نا ایک بینک میں جا کے اپلیکیشن سبمٹ کی کہ یار مجھے کیپٹل چاہیے, بیکاز ایز اے میں نا پاکستان میں انویسٹمنٹ دو کر نہیں رہے, تو وی آر ٹرائنگ ٹو بلڈ اے پلیٹ فارم جہاں پہ لوگوں کو سمجھ آئے, ڈیٹا ہو, اس کی بیس پہ کریں, اینڈ دین وی ٹرائی ٹو بلڈ سم تھنگ. اچھا, بینک نے نا 6 مہینے لگا دیے, 7ویں مہینے مجھے ایک رسک کی میں آئی کہ یار اس پورے پلیٹ فارم کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ انویسٹمنٹ کیا, کس طرح کیا بات کر رہے ہیں نا آپ, انویسٹمنٹ سے کیا کریں گے, آپ کا پیسے کیسے آپ وہ کریں گے. پھر میں نے پراپر ان کو کہا نا کہ ہم یہ کر کے پیسے کمائیں گے. پھر اینڈ پہ 1.5 سال بعد مجھے ان کا وہ آیا کہ یار دیکھو بینک اس طرح کام نہیں کرتا, یہ ہمارے لیے تو بہت ہائی رسک انویسٹمنٹ ہے, تو ہم کیسے کریں گے. سو اگر آپ کو لینا ہے ہم سے تو آپ ہمیں نا کوئی کولیٹرل اپنے گھر کے کاغذ دے. اگر میں نے کولیٹرل ہی دینا تھا تو میں آپ کے پاس کیوں ہوتا نا, میں کولیٹرل کو لیکویڈیٹ کر کے میں خود اپنا انویسٹ کر لیتا. سو آئی تھنک ایکسیس ٹو کیپٹل از اے بگ چیلنج ان پاکستان. آپ نے لوگوں کو کیپٹل دینا ہے کہ لوگ اپنی انجینیوٹی اور
بریلینس سے فلرش کر سکیں. تو یہ ایک بہت بڑا رول ہے گورنمنٹ کا. میری بینکس کے 90% آف دیئر کیش از گوئنگ ٹو گورنمنٹ. But that's what I'm saying, right? So یہ ایک بہت بڑا رول ہے گورنمنٹ کا اس میں. they have to do something about this. یہ ہم جب تک یار ہم باتیں کرتے ہیں نا اس ملک میں ایلیٹ کیپچر ایلیٹ نے یہ کر دیا. ایکچولی موسٹ آف دا آرگیومنٹ جو ایلیٹ کیپچر پہ ہوتی ہیں نا, میں 90% آف دوز میں ان سے نہیں اگری کرتا. بٹ یہ ایک واقعی میں ایک ایلیٹ کیپچر ہے کہ جو ایکسیس ٹو کیپٹل ہے وہ عام لوگوں کے پاس نہیں ہے. ہاؤ مینی سیلف میڈ بلینئرز ان پاکستانی ٹرمز ڈو وی ہیو؟ کوئی بھی نہیں ہوگا, میں تو نہیں کسی کو جانتا جنہوں نے کوئی بریلینٹ آئیڈیا لے کے آئے ہیں اور انہوں نے کوئی چیز بنائی. سو ایک یہ پارٹ ہے. دوسرا یہ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کا کام ہے ریگولیشن اینڈ پرووائڈنگ دیٹ کہ لوگ اپنی مارکیٹ پوزیشنس کو ابیوز نہ کریں. آئی تھنک یہ ایک کام ہے. اور تیسرا میرا خیال ہے obviously tax collection and then spending that money wisely, and that I don't think that spending یہ جو ہمارے نئے فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے ایک انٹرسٹنگ بات کی تھی in one of his interviews کہ ہمیں اب اس ماڈل سے بھی موو کرنا پڑے گا کہ گورنمنٹ بس آ کے پل اور برج اور روڈ بنائی جائے. وی ہیو ٹو موو ٹو اے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کہ پرائیویٹ سیکٹر کا بھی کریڈٹ جو ہے وہ انلیش ہوئے ان دا انفراسٹرکچر آف پاکستان. ابھی آپ دیکھیں کہ بہت بڑا پورٹ بنایا ہے انڈیا میں اڈانی نے. پاکستان میں کوئی بنا سکتا ہے پورٹ پرائیویٹ سیکٹر کا بندہ؟ اس کو تو زمین ہی کوئی نہیں دے گا. پہلی بات تو یہ ہے, پہلے تو 20 سال لگیں گے اس کو زمین ملنے میں, پھر اس پہ کیس چلیں گے, پھر نیب آئے گی, پھر یہ ہوگا, پھر وہ ہوگا. اینگرو نے آئی تھنک وہ گیس کا LNG کا فیصلہ بھی ہے نا, وہ واسی صاحب کو بھی پکڑ لیا تھا. جی اس میں میں بھی کل رات کو ایک ہمارے واٹس ایپ گروپ میں کسی کوئی حضور ہیں جو ایکسپرٹ بنے پھرتے ہیں, ان سے میں بحث رہا تھا کہ وہ کیا ان کے ساتھ اینگرو والوں جو اینگرو نے اگر سفر کیا اینڈ جو ان کی ریپوٹیشن ڈسرٹ, اب ول دے ایور بی ایبل ٹو؟ آف کورس ول دے ایبل ٹو. اب میری فیملی جو ہے ہم گورنمنٹ کے ساتھ کام ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یار بھائی ہم کام ہی نہیں کرنا چاہتے. سو یہ سو اینی وے, سو کمنگ بیک, آئی تھنک سو دیٹس دا آئیڈیل رول فار اے گورنمنٹ. اینڈ آئی تھنک دا آئیڈیل رول فار اے گورنمنٹ از ٹو کریٹ این انوائرمنٹ ویئر ordinary people can do great things. ٹھیک ہے. میں سید بابر علی کا کلپ تھا, میں دیکھ رہا تھا اس دن انسٹاگرام پہ کسی نے شیئر کیا ہوا تھا, تو وہ بات کر رہے تھے کہ ہاؤ پرسن فرام اے ویری ہمبل بیک گراؤنڈ, ان کو کوئی اسکالرشپ ملی, وہ لمز گئیں, پھر ان کی پھر شی میٹ سمبڈی, وہ بھی لمز میں تھے, ان کی شادی ہوئی, دونوں کو جابز ملی, دونوں گوگل میں کام کرتے ہیں. سو دس از آرڈنری پیپل ڈوئنگ ایکسٹراڈنری تھنگس. جب ہم نے میپل لیف کیپٹل بھی لگائی تھی تو وی ہیو اے ویری بگ پروفٹ شیئرنگ ماڈل ان میپل لیف کیپٹل. وہ اس کا ریزن کیا ہے؟ ایک تو اوبیسلی ٹو انسینٹیوائز پیپل, بٹ وہ ہم ایک اور چیز ہم کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم اپنے ساتھ اپنے لوگوں کی بھی گروتھ لانا چاہ رہے تھے. تو وی ہیو این ایکسٹراڈنری سسٹم آف پروفٹ شیئرنگ. اٹس ویری ہائی. I don't want to share it, but it's very very high. وہ کس کے ساتھ آپ کر رہے ہیں انٹرنل امپلائیز؟ اور نہیں, وہ اس میں جو بھی ہمارا پروفٹ ہوتا ہے اس کا ایک ہمارا فارمولا ہے, اور جو اس فارمولا میں جو ان کا بونس بنتا ہے وہ ہم سب امپلائیز کو ملتا ہے اس میں. ٹھیک ہے. دی پیپل ہو آر بیسکلی part of Maple Leaf Capital, right? But the reason for doing that was A, to incentivize them, B, to show them that they too can grow beyond their imagination when they join the business. And the third reason is that when you allow this mentality to take place in an organization, پھر لوگوں کے ذرا ذہن کھلتے ہیں, ingenuity comes in, and because with ambition you open up people's minds, you allow people to dream. اور جب لوگ ڈریم کرتے ہیں تو لوگ ایکسٹراڈنری کام کرتے ہیں. تو گورنمنٹس کا یہ بھی رول ہوتا ہے کہ جی لوگوں کو ایک ایسا ماحول دیں کہ لوگ فلرش کر سکیں آن دی اکنامک سائڈ. اور ویسے بھی جو دوسری آپ نے بات کی, ایون جیسے اسٹارٹ اپ, اف آئی گو ٹو دا بینک ایون ٹوڈے, اف آئی ایم ایبل ٹو گیٹ دا لون فار ایگزامپل, ایکسیس ٹو کیش اگر ہے بھی تو بہت ایکسپینسو ہے. مطلب 25-26% کے اوپر میں کیوں لوں گا نا. میں تو دیکھیں خیر اسٹارٹ اپ لونس تو ویسٹ میں بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں, بٹ وہاں پہ گرانٹس ہوتے ہیں, اور وہاں پہ دیکھیں نا انگلینڈ میں دیر از اے بگ ٹیکس بریک. اگر آپ اسٹارٹ اپس میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو بہت بڑا ٹیکس بریک ملتا ہے فرام دا گورنمنٹ.
That is in order to flourish, make entrepreneurship flourish, right? پاکستان کا جو جب یہ اسٹارٹ اپ شروع ہوئے تھے نا جی, میں بہت بڑا ایڈوکیٹ ہوں اسٹارٹ اپس کا, میں نے بہت انویسٹ کیا ہے اسٹارٹ اپس کے اندر. مائی ایکسپیرینس از ناٹ بن گڈ, بٹ دیٹس اے ڈفرنٹ میٹر. بٹ واٹ واز مائی ریزننگ فار ڈوئنگ اٹ؟ مائی ریزننگ فار ڈوئنگ اٹ واز دیٹ میرا اپنا خیال ہے کہ جو بھی ہمارے سوشل پرابلمز ہیں نا, پاورٹی, ایکسٹریمزم, جنرلی لوگ پیپل آر بٹ ڈسگرنٹلڈ, انہیپی. Entrepreneurship is a big way of fixing these things. Entrepreneurship کو فروغ دینا ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس ملک میں. اتنی بڑی آبادی ہے, جب تک آپ لوگوں کو یہ ابیلٹی نہیں دیں گے کہ وہ نہ صرف خواب دیکھ سکتے ہیں بٹ ان کو فلفل بھی کر سکتے ہیں, تو بہت مشکل ہوگا. ابھی جس طرح پچھلی گورنمنٹ میں 7-8 دفعہ تو ایمنیسٹی اسکیم آئی, اینڈ ایوری ون واز بیسکلی ٹرائنگ کہ بھائی آپ جا کے کنسٹرکشن اسٹارٹ کرو, پراپرٹی لے لو, اینڈ ایک فورسفلی نا ایک ببل سارٹ آف کریٹڈ, اور پیپل انویسٹیڈ اور سارا وائٹ بلیک کا منی وائٹ کیا. بٹ ہاؤ اباؤٹ کہ یار اسٹارٹ اپ میں انویسٹ کر دو. سو اگر میں اپنی فیملی کی بات کروں, ہمارے میرا خیال ہے جو ہم گھروں میں جہاں پہ ہم رہتے ہیں, 1-2 ادروائز پلاٹ ہوں گے ہمارے, اور جو ہماری بزنسز کے ارد گرد زمین ہم لیتے ہیں بیکاز فار ایکسپینشن, ہماری لینڈ میں انویسٹمنٹ زیرو ہے. We don't invest in it. And how do you see land investment? It's a great investment, but I don't invest in it because it doesn't excite me. مجھے کوئی شوق نہیں ہے میں جاؤں کسی گاؤں میں ایک زمین خریدوں اور پھر ایک سوسائٹی بنا کے اس کو پلاٹ بنا کے بیچ. I mean, it's such a boring thing to do. It makes a lot of money. I'm sure people have made billions of dollars doing it. But from the economy perspective as well, کہ ایک بندہ جس طرح فری لانسر ہے, بیٹھا ہوا ہے, کروڑ روپیہ بن گیا ہے. اب کروڑ روپیہ بننے کا obviously جیسے Maple Leaf is a good investment, growing mindset, KT Kohinoor Textile is a good investment. اس کا پاکستان میں یہ مائنڈ سیٹ ہے ہی نہیں کہ Maple Leaf میں انویسٹ کرنا ہے, کیونکہ وہ کوئی کام کریے پروڈکٹیو. وہ کیا کرتا ہے, وہ جا کے پلاٹ لے لیتا ہے, بالکل یہ سارا کیپٹل کو ریزرو کر دیتا ہے. میں اسی بات پہ آ رہا تھا. میں نے نا 2016 میں I've been after this whole tech sector, اور میرا خیال ہے کہ میرا بھی چھوٹا سا ایک رول رہا ہے اس سیکٹر کو فروغ دینے میں. کوئی 0.1% میرا بھی اس میں شیئر ہوگا. بٹ میں 2016 میں نا I met a lot of people جن کی اچھی بزنسز تھیں, یو نو, 8-10 ملین ڈالر کی سیل تھی, 1-2 ملین ڈالر کا پروفٹ کرتے تھے. تو I said یار اس کو why don't you take money from me, اس کو کوپریٹائز کر دو, اس کو نانی کی گھر کی چھت ٹاپ پورشن سے باہر نکالو, اچھے دفتر میں جاؤ, اس کو گرو کرو, گروتھ کیپٹل لو, پھر لسٹ کرو. کچھ زیرو انٹرسٹ. نہیں آپ لوگ آ جائیں گے سیٹھ, آپ ہمارا یہ کر. میں نے کہا یار بھائی میں تو چلانا ہی نہیں چاہتا. میرا تو کانسیپٹ یہ ہے کہ entrepreneur people like myself should invest in people that are better than us, that work harder than us, that are smarter than us, that are more driven than us, right? That is what's going to, they can grow our capital faster than we can grow our capital. So میں نے Maple Leaf Capital کیوں لگائی تھی؟ میں نے Maple Leaf Capital اس لیے لگائی تھی بیکاز میں سمجھتا تھا کہ لوگوں کی گروتھ پہ میں پگی بیک کرنا چاہتا ہوں. میں ہر کام خود نہیں کر سکتا, کچھ لوگ میرے سے بہت زیادہ اسمارٹ ہیں, بہت بہتر ہیں, بہت زیادہ محنت کرتے ہیں, تو why should I not invest in their businesses? And it's been a great ride for me. But coming to یہ جو آپ نے بات کی ہے, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. تو میں پوچھتا تھا ان سے, یار تم $1 ملین کا پروفٹ کرتے ہو تو کیا کرتے ہو پیسے سے؟ کہ جی میں DHM پلاٹ لے لیتا. میں نے کہا ان پلاٹوں کا کیا کرتے ہو؟ جی میں نے 30 لاکھ کا پلاٹ لیا تھا, وہ 4 کروڑ کا ہو گیا. میں نے اتنے کا پلاٹ, تو ایسے اوکے یار میں اس کا. So I agree with you. I think it's not good for the economy. And it's not good for the economy. It's not good for home builders. Because دیکھیں نا, جن لوگوں نے ایکچولی پلاٹ لے کے گھر بنانا ہے, ان بیچاروں کے ساتھ یہ اسپیکولیشن کے ساتھ کیا ہوتا ہے نا, اسپیکولیشن ٹیکس دا پرائسز. جس نے بنانا ہے اس کی پہنچ سے اس کا تو بیڑا گرک ہو گیا. اور پرابلم یہ بھی ہے پاکستان کے اندر کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس یہ سینس نہیں ہے کہ گروئنگ بزنس میں انویسٹ کیسے کر کے پیسے کو بڑھانا ہے. وہ اپنے کیپٹل کو ایسی جگہ کرتا ہے جہاں پہ ایک ریچ بندہ آئے گا, آپ سے اس سے زیادہ کی پرائز پہ دے گا, اور آپ دونوں ایسی جگہ پہ اس پرائز کو لے جاتے ہیں کہ جو ایک عام بندہ ہے جس نے گھر بنانا ہے اس کی بن نہیں سکتا. ہاں آج کل کے دور میں تو بن بھی نہیں سکتا ویسے. بالکل صحیح. اور دوسرا ایک چیز جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا ان ٹرمز آف یہ جو اسٹارٹ اپس کے اندر بھی جو پیسے کو لوگوں کے پاس, یہ میں ایون کافی لوگوں سے میں نے بات بھی کی ہے, دے آر رننگ دا بزنسز ایز ویل. سو آئی ٹولڈ دیم کہ وٹ ڈو یو ڈو ود یور ایکسیس کیش؟ پڑا ہوا ہے کرنٹ اکاؤنٹ. میں کہا پڑا ہوا ہے تو اس کو انویسٹ کیسے, آپ نے
اپنے کمپٹیشن کو بھی. میں نے کہا آپ کیوں نہیں انویسٹ کرتے نا اس کو جا کے, دس از اے سچ اے بگ کیش جو آپ نے رکھا ہوا ہے. اسٹاک مارکیٹ پہ تو مینیپولیشن ہو رہی ہے, اسٹاک مارکیٹ توبہ یہ ہوتا کیا؟ دیکھیں جی یہ جو یہ لوگ کہتے ہیں نا جی اسٹاک مارکیٹ میں مینیپولیشن ہو رہی ہے, دس از کمپلیٹ نان سینس, اٹس کمپلیٹ نان سینس. اور میں آپ کو بتاؤں چھوٹی کمپنیوں کے شیئر تو مینیپولیٹ ہو سکتے ہیں. کسی کو کہیں ذرا میپل لیف سیمنٹ کی پرائز کو مینیپولیٹ کر کے دکھائیں, اتنا بڑا کیپٹل ہے, اتنے زیادہ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف شیئر ہولڈرز ہیں, کر کے دکھائیں نا ذرا, طبیعت صاف ہو جائے گی. او جی ڈی سی کے شیئرز کو کر کے دکھائیں, ایم سی بی کو کر کے دکھائیں, یو بی ایل کو کر کے دکھائیں. تو آبویسلی یار اگر آپ ایک چھوٹی سی اسمال کیپس آر مینیپولیٹڈ آل اوور دا ورلڈ, یو ایس میں بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں اچھا, اور جو لوگ مجھے کہتے ہیں نا کہ جی اسٹاک مارکیٹ مینیپولیٹڈ ہے, یہ سب بکواس ہے. تو پاکستان کا جو بانڈ ہے وہ کیوں 32 سینٹ سے 100 سینٹ پہ چلا گیا آلموسٹ, وہ بھی مینیپولیٹڈ ہے. وہ کس نے مینیپولیٹ کیا؟ اور پچھلے 2 مہینے میں تو فارنرز نے بائنگ بھی بہت کی ہے, 40 ملین ڈالر اس مہینے کی بائنگ. یہ بالکل پیپل دیٹ ڈونٹ نو اباؤٹ دا مارکیٹ یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. ابھی سیٹھی صاحب نے بیان دیا ایسے, سیٹھی صاحب نے کہا جی یہ اسٹاک مارکیٹ تو چھوٹی سی ہے, یہ کیسے اس طرح اوپر جا سکتی ہے. سیٹھی صاحب میرے بائی دا وے بڑے قریبی دوست ہیں میرے پرسنلی, سیٹھی صاحب, اور انہوں نے یہ دیا ہے بیان. میں ان کو مل رہا ہوں, میں ان سے یہ بات کروں گا اس پہ. میں اس بیان سے بالکل, مجھے ایکچولی کل رات کو ہی کسی نے یہ ان کا بھیجا تھا بیان, بٹ یہ میں ان سے رسپیکٹفلی سیٹھی صاحب سے ڈس ایگری کروں. 4.5 کے اوپر مارکیٹ ہے. میں آپ اسٹارٹ اپ سر آپ اسٹارٹ اپ میں انویسٹ کرتے ہیں. آئی اسٹل تھنک اسٹارٹ اپ از اے فار بگر رسک فار یو دین انویسٹنگ ان اسٹارٹ اپس میں جی دیکھیں نا, اگر فیلئر ریٹ اگر آپ اسٹارٹ اپس کا دیکھیں اٹس 99%, رائٹ. سو اسٹارٹ اپس میں دے آر ویری فیو دیٹ ول گرو اینڈ بیکم سم تھنگ گریٹ. جو بگیسٹ اسٹوری آف اسٹارٹ اپس تھی پاکستان کی, ایئر لفٹ. آئی واز ون آف دا فرسٹ ارلی انویسٹرز ان ایئر لفٹ. So I've seen a lot what happens in startups. I think پاکستانی startups میں 2 چیزیں ہوئی ہیں میری نظر میں. ایک تو weak governance, very very poor governance. Governance should have been much better. The second thing was that میں نے, because I'm not a tech background, جب میں یہ بات کرتا تھا کوئی لوگ زیادہ میری بات سنتے نہیں تھے, مگر there was a belief that we can run startups like they run in the US, کہ پیسہ آتا رہے گا. Okay. And what happened was that میں بات کرتا تھا کہ یار یہ اگر پیسہ رک گیا تو کیا کرو گے. نہیں آپ کو نہیں پتا, یہ startups are different, they're not. Investors are not different. So when the interest rates started going up in the West, why is someone going to put money in a fund that is going to invest in a startup in Pakistan? Why? پہلا انہوں نے سب سے پہلے وہ فرنٹیئر اور ایمرجنگ مارکیٹس کو کاٹتے ہیں, پھر وہ اپنے مارکیٹس کے اندر جاتے ہیں اور وہ جو ہائی رسک انویسٹمنٹس ہوتے ہیں ان کو کاٹتے ہیں, پھر وہ ٹی بلز اور ان چیزوں میں چلے جاتے ہیں. تو پاکستان میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے یہ, فارینرز کم فارینرز گو, فارینرز کم فارینرز گو. اینڈ دا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم آف پاکستان, دا بگیسٹ پرابلم از کہ اس میں لوکل پارٹیسپیشن بہت کم ہے, انڈیا میں بہت زیادہ ہے. لوکلز جب تک اسٹارٹ اپس میں نہیں انویسٹ کریں گے اور اس ساری انڈسٹری کو فروغ نہیں دیں گے تو یہ باہر سے نہیں ہو سکتا. بیکاز دے ول بی ٹائمز وین کیپٹل ول بی ٹائٹ اینڈ فارینرز ول ناٹ وانٹ ٹو انویسٹ. سو آئی تھنک اسٹارٹ اپ لوکلس جو اسٹارٹ اپ سین ہے بہت انفینسی فیز میں, سیکھیں گے لوگ, ٹائم لگے گا, لوگ سیکھ جائیں گے. بٹ ڈو دے رن بزنس ایز اے بزنس, اور ڈو دے رن کہ اگلے والے اس میں ہم یہ والی چیز بھی کر لیں گے. آئی اسٹل تھنک کہ ایکسیس آف کیپٹل وہ بھی ملینز آف ڈالرز دے گیو دیم, کہ وہ جو بزنس کی کور سینس ہے نا کہ اپنے پروفیٹیبلٹی, گروتھ, سسٹینیبلٹی اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. ایوری ون کہ بھائی 2 بندے. اب آپ دیکھیں نا جو ایئر لفٹ والا جو سارا ڈبیکل ہے, ٹینز آف ملینز آف ڈالرز اسپینڈ, کدھر گیا, کیا ہوا, کچھ نہیں پتا کسی کو, ہمیں تو نہیں پتا. آئی واز اے شیئر ہولڈر, مجھے تو نہیں پتا پیسہ کدھر گیا. سو وٹ ویژوائزیشن یو یوز ٹو گیٹ کوارٹرلی یا بائی اینولی اور سب؟ نہیں ملتے تھے جی وہ تو, بٹ یو نو وہ تو اسٹارٹ اپس کی جو نمبرز ہوتے ہیں وہ تو فینٹیسیز ہی ہوتی ہیں. بٹ میرا ابھی تک مجھے یہ نہیں پتا, مجھے کسی نے کبھی یہ نہیں دکھایا کہ یار اس ہیڈ میں یار یہ جو پیسہ ہے یہ ادھر گیا تھا, ادھر گیا تھا, ادھر گیا تھا, ادھر گیا تھا, ادھر گیا تھا. وہ اگلا کیسے ریز کر لیتے ہیں؟ ادھر نہیں ہوا نا ریز, بند ہوگی نا, نہیں ہوا نا ریز. جب آخری بھی ہوا ہوگا تب بھی تو ویسے تھا. اچھا خیر, دوسرا کمنگ بیک ٹو دا سیم تھنگ, ابھی بھی جو اسٹارٹ اپس کا سین ہے جو پاکستان میں آپ کو لگ رہا ہے,
हाउ मच यू सी कैपिटल तो आपको छोड़ देना, बाहर वाला पैसा भी आना बंद हो गया है. द सर्कल्स जहाँ पे आप बैठते हैं, कितना ज़्यादा वो स्टार्टअप्स को देखते हैं कि यार वाकई? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ताने देते हैं लोग कि जी आप बड़े स्टार्टअप्स के सपोर्टर थे तो देख लिए क्या हुआ. मेरे अपने ग्रुप में लोग मुझे कहते हैं यार छठ पर स्टार्टअप्स की कर रहे हैं तो. सो आई हैव सीन इट, दे आर नॉट इंटरेस्टेड. बट आई थिंक दैट जो सर्विसेज वाले बिजनेसेस हैं ना, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, उनमें मेरा तो अभी भी बहुत इंटरेस्ट है. एंड आई थिंक दे आर वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेसेस. जो tech services type businesses and that are not product businesses, that are actually a service is being outsourced to teams in Pakistan. I think those are very interesting. And why do you think product is not something कि जो it's harder, failure rate is much more, failure rate is very very high. So I think from a capital allocation standpoint, I think services businesses are more. अच्छा, एक चीज़ मैं ये देख रहा था, जिस तरह करीम को उबर ने एक्वायर किया, ईजी पैसा अली बाबा ने एक्वायर किया. सो राइट नाउ द एक्विजिशन फ्रॉम सम बिगर ग्रुप इज़ बिट द एग्जिट पॉइंट कि जो स्टार्टअप एग्जिट ले रहे हैं. आपकी माशाल्लाह लिस्टेड कंपनी भी अनलिस्टेड भी है. सो डू यू स्टिल थिंक कि देयर कुड बी अ स्टार्टअप जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जाके भी अपने आप को एग्जिट ले सकता है? एंड व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ गेटिंग ए कंपनी लिस्टेड? फॉर एग्जांपल व्हेन I think raising capital becomes easier, right? I think raising capital becomes easier. I think it's also fair for entrepreneurs to look for a उन्होंने देखिए मेहनत की होती है, उनको एक ट्रेडेबल चीज़ मिलनी चाहिए जहाँ पे अगर वो कुछ शेयर बेचना चाहते हैं अपने. I think it's only fair. But I think the most biggest thing is access to capital, right? If you're listed, you're audited. And what about getting the business from outside world? Being a listed company helped you growing as a company as well? I don't know. I don't think so necessarily. I would. और जो access to cash होता है वो comparatively less price के पर भी आपको मिलता है by being listed. देखिए ना, अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा रेज करते हैं, वो तो कैपिटल फ्री का मिल गया ना. So yes, so your cost of capital goes dramatically lower, and I think that generally listed companies that are well managed and have good auditors and good boards, उनकी जो weighted average cost of capital है वो एक private company से probably कम होगी. और गवर्नेंस का कितना बड़ा एलिमेंट होता है? बहुत बड़ा कि इफ़ यू एक तो चलो पब्लिक लिस्टेड में तो देखिए गवर्नेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी. हमारा अपना बड़ा एक इंटरेस्टिंग जर्नी है गवर्नेंस का. हमारी कंपनियां जो हैं 2006, 7, 8, 9, 10, 11 इन सारे सालों में मार्केट के मल्टीपल से नीचे ट्रेड करती थी. फिर हमने बहुत काम किया अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव करने का, अपनी ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करने का, शेयर होल्डर्स के साथ इंटरेक्शन को इम्प्रूव करने का, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करके. सो उसका हमें फ़र्क पड़ा था. आई थिंक दैट जो लास्ट मार्केट की पीक थी 2017 वाली, आई थिंक हम मार्केट के एवरेज मल्टीपल से ऊपर ट्रेड करते थे. सो आई थिंक दैट बिकॉज people have trust, trust, right? When you are accessible, so for example in terms of shareholders, I talk to everyone. अगर मुझे कोई शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर भी हैं मुझे फ़ोन करता है, आई एम वेरी एक्सेसिबल एज अ पर्सन. मुझे कोई फ़ोन करता है, ऑब्वियसली मैं उसको कोई इनसाइड चीज़ नहीं बताऊंगा, बट अगर उनका कोई सवाल है अबाउट द कंपनी विच इज़ अ फेयर क्वेश्चन, आई एम हैप्पी टू आंसर इट एज इज़ एनी वन इन द ऑर्गेनाइजेशन. और अगर उनकी कोई कंसर्न्स हैं, मुझे बड़ी दफ़ा लोगों ने ईमेलें भेजी हैं, ख़त लिखे हैं, फ़ोन किया है, मैं शेयर होल्डर हूँ जी. मैं अब ये बाय बैक के ऊपर कुछ लोगों को नहीं पसंद आया. डिविडेंड दे दो, बाय बैक डिविडेंड एग्जैक्टली जी पायनियर के शेयर आपने ले लिए हैं जी, क्यों लिए हैं ये वो तो लोग पूछते हैं तो मैं जवाब दे देता हूँ. आपने पूछा मैंने जवाब दे दी. दैट शोज़ कि यार कोई थॉट प्रोसेस है ना बिहाइंड इट. मैंने ऐसी तो नहीं वो एक दिन उठ के कहा यार चलो जी पायनियर के शेयर ले लो. सो that's not the thinking. So I think that governance is very very important. How important is share price for you as a company? आप कभी देखते हैं यार ये क्या 20 पे क्यों चला गया है, ये 40 पे क्यों जा रहा है, या ये अभी क्या है? और you as a company it doesn't matter what price you're trading? No, of course it matters. It to me personally it doesn't matter, but to my shareholders it matters, right? So we have to create
enough value for shareholders that they feel happy about having invested in the business, right? So of course it matters, but we're not trying to pump the share price ever, because as management our sort of goal is not to have a high share बट price. यू डू ये मीटिंग्स के अंदर क्वार्टरली आप देखते तो होंगे कि शेयर की प्राइस कहाँ पे है, व्हाट माइट बी द रीज़न. आपको तो स्पॉन्सरशिप का भी पता चल जाएगा कौन ले रहा है कौन बेच रहा है. सो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड इन द मेरे वालिद साहब तकरीबन रोज़ ही पूछते हैं कि क्या, जब मैं उनको मार्केट की अपडेट देता हूँ तो एंड में उनका फिर सवाल होता है हमेशा कि यार KTML और मेपल की क्या प्राइस है. इंटरेस्ट तो होता है. एंड आई थिंक क्योंकि मैं तो पिछले 1.5-2 साल से एक पहले रिटेलर से फिर एक प्लेटफॉर्म, फिर मैं देख रहा हूँ कि लोगों का क्या है. देखिए लोग ना देखते हैं दिस इज़ ABC कंपनी विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि वो टेक्सटाइल में है या वो सीमेंट के अंदर है. व्हेन दे इन्वेस्ट और प्राइस नीचे जाती है देन दे स्टार्ट डिगिंग आउट कि ये प्राइस क्यों नीचे गई, कंपनी ठीक थी कि नहीं थी, रादर देन डूइंग रिसर्च फर्स्ट एंड गेटिंग. देखिए आप जो काम कर रहे हैं ना, एक्चुअली ये बड़ा आप एक पब्लिक सर्विस का काम कर रहे हैं, और इसमें अली ख्वाजा भी बहुत इसमें मेहनत करता है, और investor awareness and education, it is a very 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 big public service to कि लोगों को आप समझा रहे हैं कि how to invest, what to look for. मुझे बहुत लोगों की फ़ोनें आती हैं, यार को टिप दे दो. मैं कहता हूँ यार क्या, इससे बेहतर है IPL पे जाके, तुम क्रिकेट देखते हो, जाके IPL पे जुआ खेल लो यार. अगर जुआ खेलना ही है तो जाओ को थोड़ा मज़ा शज़ा, कोई फुटबॉल पे कोई पैसा लगा दो. ये वो मेरे से क्या पूछ रहे हो, और गोस टू सम कंट्री एंड गो टू अ कैसीनो एंड डू सम गैम्बलिंग देयर. स्टॉक मार्केट्स आर अबाउट लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ. आप लकी सीमेंट को देखें ना एज अ कंपनी. लकी सीमेंट की मेरे ख्याल है 99 में लकी सीमेंट की मार्केट कैपिटलाइजेशन मस्ट हैव बीन couple of million, few million dollars, $8-10 million. और जो उसका पीक था मुझे याद है एक ज़माने में इट वाज वर्थ $3 billion, 3.5. अभी मैंने एक वीडियो की है ना, सो मैंने उस पर सिर्फ ये बताया कि यार अगर आपने 2002 में फॉर एग्जांपल हमारी पेट्रोलियम ले लिया होता विद दिस अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट द बिजनेस इज अबाउट, यू डोंट लुक एट क्या रिटर्न होना था, तो पता नहीं 3 करोड़ रुपया 20-22 कितने पैसे डाले होते, 1 लाख रुपया डाल के छोड़ दिया था. मैं ये नहीं कह रहा कि लाख रुपया लाख डाला होता तो शायद आप एक्वायर कर लेते कुछ और ही, लेकिन ऑब्जेक्टिव बताने का ये है कि अब 20 साल बाद आपका बच्चा बड़ा होगा तो आप क्या करोगे ना. अब जो मैं कह रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई कीप टेलिंग पीपल कि यार लुक एट द मार्केट एज ए प्लेस. अमेरिका की व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द अमेरिकन मार्केट? द स्ट्रेंथ ऑफ द अमेरिकन मार्केट इज पीपल इन्वेस्टिंग देयर पेंशन मनी इन द मार्केट, राइट? एंड पाकिस्तान में लोग मार्केट को देखते हैं एज ए यार कि मेरे को 100 रुपया है यार, मैंने 100 को 150 करना है यार 4-5 हफ्तों में, यार बता दो. और वो फिर दे गेट seduced बाय दीज सट्टा शेयर्स, फिर उनका नुकसान होता है. फिर वो मेरे जैसे दोस्तों को फ़ोन करते हैं और कहते हैं यार हम मर गए, ये हो गया, मेरा तो 70% लॉस हो गया मार्केट में, मैं क्या करूँ. और फिर मैं उनको कहता हूँ यार मैंने तुम्हें कहा था सट्टा ना करो. ये जो सो पीपल हैव टू लुक एट द मार्केट एज लॉन्ग टर्म ग्रोथ. अगर आप इंडिया में देखें ना, 4 ट्रिलियन की इकॉनमी है, 4 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन है. पाकिस्तान में 350 बिलियन की इकॉनमी है, अब पता नहीं 30 बिलियन की मार्केट होगी. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू. बट कैचिंग अप जो है ना वो मेरे वजह से नहीं होगा. कैचिंग अप होगा जब अवाम इसको एज एन एसेट क्लास मानेगी. अब देखिए ना, अगर आप लास्ट 1 ईयर में देखें, मुझे बड़े लोग और बड़े पढ़े लिखे बिजनेसमैन यूज्ड टू टॉक टू मी, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. मुझे कहते थे कि यार 22% इंटरेस्ट मिल रहा है तो बस आराम से बैठो. तो मैं उनको कहता था यार इन्फ्लेशन 40% है, आप तो वैसे ही लूज़ कर रहे हो, तो यू आर लूजिंग 18% ईयर, तो क्या करें फिर. मैंने कहा मार्केट में पाक पैसे डालो. नहीं मार्केट में तो पैसे नहीं डालने, ये तो डूब जाएगा अब सारा. तो मैं उनको कहता था यार अगर आप ये समझते हो कि पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम इज़ वायबल, सो दैट मीन्स दैट यू बिलीव दैट पाकिस्तान की जो लोकल डेट है सारी गवर्नमेंट की, दैट्स ओके, बिकॉज बैंक्स की मेन इन्वेस्टमेंट इज़ लोकल डेट. ठीक है, तो अगर आप ये समझते हो कि लोकल डेट रिस्ट्रक्चर नहीं होगी, उसका मतलब है एट सम पॉइंट इन योर माइंड यू बिलीव दैट पाकिस्तान की गवर्नमेंट इज सॉल्वेंट.
تو اگر پاکستان کی گورنمنٹ سالونٹ ہے اور لوکل ڈیٹ بھی ریسٹرکچر نہیں ہوگا اور فارن ڈیٹ بھی کھینچ کونچ کے ہم پے کر دیں گے تو ایسٹ ویلیویشنز تو آر ایٹ ڈیفالٹ لیول. تو زیادہ پیسہ کس میں بنے گا؟ نہیں یار چھوڑ. اچھا اب کیا ہوا پچھلے سال میں؟ مارکیٹ کا ریٹرن 80% ہے, ٹی بل کا ریٹرن پتہ نہیں 22% ہے, پلس ٹیکس بھی کٹے گا اس میں سے, اور جو ڈالر ہے اس کا ریٹرن 23% ہے. We are still at 4.5 PE اور ابھی بھی. اچھا اب میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار ابھی بھی بہت پڑی ہے جان مارکیٹ میں. اچھا اور میں کہتا ہوں کہ دیکھیں نا, اگر پاکستان نے ایک, میں کہتا ہوں کہ یار اگر ہم I am not so we spoke about this earlier کہ ہم پہلے ڈوب رہے تھے پھر ہم اب سوئم کر رہے ہیں. اچھا میں کہتا ہوں کہ لیٹس سے کہ ہم ادھر ہی رہتے ہیں, ہم نہیں جاتے انٹو اے گروتھ موڈ, اور ہم کوئی we are not going in the India Bangladesh direction, we are going in the Egypt direction, let's say, right, کہ ہم بس بیک بورو اسٹیل کر کے اپنے آپ کو چلا رہے ہیں. لیٹس سے ہم اسی موڈ میں رہتے ہیں, تو پھر بھی مارکیٹ کا PE 6-7 کا تو ہونا چاہیے نا. سر سری لنکا 9.5 پہ ہے, ڈیفالٹڈ کنٹری. تو پھر 100% ریٹرن فرام ہیئر ول بی. So I mean I don't understand the logic, and I don't understand this manipulation logic. کوئی مجھے میں تو کہتا ہوں لوگوں کو یار مجھے کوئی کر کے دکھائے نا, MCB کی شیئر پرائز کو مجھے کوئی مینیپولیٹ کر کے دکھا دے. اور میں نہیں کہتا لوگوں کو کہ آپ جائیں اور یہ چھوٹی چھوٹی کمپنیوں میں بائی دا مین بورڈ. میں نے ایک ویڈیو بنائی نا ابھی, میں نے کہا پیپل 90% آف دا پیپل آر کیپنگ دیئر منی ان کرنٹ اکاؤنٹ پہ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ حالات خراب ہو گئے, دیکھو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. دا پیپل ہو آر انویسٹڈ ان دا بینک ہیو گیون 150% ریٹرن. اپارٹ فرام دیٹ میں نے جیسے میزان بینک کی ایگزامپل دی ہے کہ 100 روپے کا شیئر تھا, 30-35 روپیہ تو ریٹرن میں دے دیا, 65 روپے کے اوپر. اب مجھے کوئی بتائے نا کہ ایک کمپنی ہے میزان بینک, اس کی میرا خیال ہے $1 بلین سے زیادہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے, کر کے دکھا دینا مجھے اس کے شیئر کو کوئی مینیپولیٹ. اتنا مال پڑے گا آگے سے کہ طبیعت صاف ہو جائے گی اس بندے کی. Now I am not saying to people کہ چھوٹی چھوٹی small caps میں جا کے انویسٹ کریں. If you had bought Pakistan's top 5 banks in the last year, you would have doubled your money. Tripled with dividends. میں ابھی آپ ہی کی ہولڈنگ ایک UBL میں گیا, میں 1.5 سال پہلے نا ان کو ایک ٹیکنالوجی گروپ کو میں نے فائنینشیل لٹریسی کے اوپر دیا نا. سو میں نے کہا وین ایور وی ورک ان اینی انوائرمنٹ, جب بھی ہمارے پاس پیسے آتے ہیں نا تو وی اسٹارٹ تھنکنگ کہ ہم نے بریانی کی شاپ کہاں پہ کھولنی ہے. وی نیور ایور تھنک کہ ہم جس انوائرمنٹ میں کام کریں ایک بزنس کر رہے ہیں نا, اینڈ دا کمپنی از اف دے آر ڈوئنگ گڈ تو دے مائٹ بی کہ جو ہمیں بونس ملا دس از بیکاز کہ ہماری وجہ سے کوئی بینک نے اچیو کیا ہے. اینڈ دین میں نے کہا یار آپ اپنی ہی کمپنی کے, میں فاطمہ فرٹیلائزر میں گیا, میں نے انہیں کی کمپنی دکھائی, میں نے کہا یہ 20 سال میں دیکھو اگر آپ نے 100,000 روپیہ ڈالا ہوتا نا تو آپ کو 2,000 روپے کا تو ڈویڈنڈ دے دیا, تو آپ کا رسک کیا ہے؟ 0. تو میں نے کہا آپ ریٹرن دیکھو کتنا ہے. اچھا UBL آپ کے ماشاء اللہ وہ بھی ہے, UBL ہیز گیون لائک 80-90 روپیز ڈویڈنڈ ان لاسٹ. اٹس انبلیویبل. اب دیکھیں نا ڈویڈنڈ ییلڈ, انٹرسٹ ریٹ تھا 22%, ڈویڈنڈ ییلڈ تھی بینکوں کی 30% سے اوپر, اور NPL گروتھ ہے کوئی نہیں. This is not manipulation, this is repricing, and this is assets coming from junk to default level. Now we have to go from default to a normal level, and then after that the leg up, whether if we stick to the reform programs and we keep doing the things that need to be done, we'll go to the next. اور جس وقت حالات بہتر ہوں گے, جب لوگوں کو لگا کہ بہتر ہوں گے, جو کہ all of a sudden سب کو لگا کہ 70,000 اوپر چلے گی, تو آپ بتاؤ کہ اکاؤنٹ کیسے کھلتا ہے. بالکل ہوتا ہی ہے. اور جب حالات خراب ہوتے ہیں تب آپ ہوتا ہی ہے. سب لوگوں کو ساری چیزیں جب وہ 10-12 کے ملٹیپل پہ پہنچ جاتی ہیں, سب کو پسند آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب یہاں پہ میں کرتا ہوں پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں, جس طرح ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں لیس دین 100,000 پیپل are who have opened an account or actively doing investment. کافی لوگ تو بےچارے آتے ہیں لیوریج کے اوپر. بنگلہ دیش میں this number is in couple of million. انڈیا میں تو پتہ نہیں 0.01% پہ ہم ہیں ابھی ایز اے ٹوٹل اس کے اوپر. انڈیا 4% کے اوپر ہے, 4% of their پاپولیشن. اور امریکہ میں تو 65% لوگ ہیں, سویڈن میں 85% لوگ ہیں. سو یہ حالات یہاں پہ ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں غربت کی ہم باتیں کرتے ہیں کہ غریب کیوں ہیں ہم ہمارے لیے. پھر ہم نے گورنمنٹ کو یوز کیا ہوا ہے کہ یہ ہمارے لیے بجلی بھی سستی کرے گی, نعرہ بھی ان کا یہی تو پرابلم ہے نا جی, یہی تو پرابلم ہے. ہم خود ہی نہیں دیتے انٹرپرینیورشپ کو فروغ. آپ دیکھیں نا, اب آپ نے بات کی ہے ماڑی کے اندر, اگر کیا کہہ رہے تھے ₹1,00,000 ڈالا ہوتا تو 3 کروڑ کمائے ہوتے. مجھے کوئی بتا دینا بندہ کہ اس سے بہتر کیا 30% کیا ریٹرن 22 years. It's unbelievable.
It's unbelievable. اور مزے کی بات ہے کہ اور لاٹ آف بزنسز آر ڈالر پیکڈ. Of course, آپ کو ڈالر کا ریٹ زیادہ ہوا آپ نے اس کو of course. اور دیکھیں نا میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار ایک بندہ ہے وہ محنت کر رہا ہے آپ کے لیے, آرام کرو یار, بیٹھو جاؤ, یہ بھی نہیں کہہ رہا 9 بجے آفس آنا, سیر کرو یار. آپ کا ایک بندہ ہے وہ کام کر رہا ہے, وہ محنت کر رہا ہے آپ کے لیے. ہاؤ مینی وٹ از دا اسٹرینتھ آف میپل لیف؟ ٹوٹل کتنے لوگ کام کر رہے ہوں گے میپل لیف کے اندر سیمنٹ میں؟ ساری کمپنی میں ملا کے میپل لیف کوہینور ٹیکسٹائل میں کتنے لوگ ہوں گے؟ 7,000 لوگ تو 7,000 لوگ آپ کے پیسے کو بہتر کرنے کے لیے ود یور اون ایکسپرٹیز, اور آپ کی اپنی محنت بھی ہے. اٹس یو نو بٹ پیپل تھنک کہ نہیں ہم خود اس کو بہتر مینیج کر سکتے ہیں. ہاں صحیح بات ہے. یہاں پہ لے آتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ نا, اب جہاں پہ میں بات کرتا 1 لاکھ لوگ انویسٹ کر رہے ہیں, وہیں پہ 10 لاکھ لوگ کرپٹو میں انویسٹ کر رہے ہیں. سو واٹ از یور ٹیک آن اچھا اب دیکھیں نا, ہمیں MCB اور میزان اور UBL اور OGDC PPL اس طرح کی جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں دیٹ میک ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز آف کیش ایوری ایئر, یہ ہمیں مینیپولیٹڈ لگتا ہے. مگر ہم شیبا اینو, بٹ کوائن, اس طرح کی چیزیں وہ ہمیں پسند ہیں ایز اے کنٹری. اب میں کہیں پڑھ رہا تھا, مجھے نہیں پتا دس از ٹرو اور ناٹ, کہ پاکستانیوں کی $6 بلین کی کرپٹو ہولڈنگ ہے. کرپٹو ہولڈنگ ہے, $2 بلین کا والیوم ہے پر منتھ. مجھے بتائیں نا. ہاں, اور یہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کا والیوم دیکھیں. اور یہ ہمارا شارٹ ٹرم سٹا مائنڈ سیٹ ہے ایز اے کنٹری, کہ یار میں بٹ کوائن میں پیسے ڈالوں گا تو میں ملینئر بن جاؤں گا اوور نائٹ. وہ کون سے ہیں وہ ایک صاحب جو ہیں وہ جن کی وہ کیا نام ہے ان کا, وہ جو وقار زکا, وہ لوگوں کو بڑے اس میں نے آئی ڈونٹ فالو ہم بٹ میں نے 1-2 ان کے کلپس دیکھے ہیں, وہ بڑا لوگوں کو. بٹ وٹ از یور ٹیک آن, آپ اپنے سرکل میں بھی بیٹھتے ہیں, کہ وٹ از یور ٹیک آن دا کرپٹو ایز این ایسیٹ؟ I think it's an asset class that's going to remain there. I don't think it's going to go anywhere. میں کرپٹو میں 0.00001% آف مائی ایسیٹس آر پرابلی ان کرپٹو. میرے پاس $20,000 کا کرپٹو ہوگا. آئی ایم آف لائک اٹس آف نو, آئی ڈونٹ تھنک اٹس انویسٹمنٹ گریڈ ایٹ آل فار می ایٹ لیسٹ. اب ایک آدھ کمپنی ہے نا US کے اندر, آئی ایم فارگیٹنگ دا نیم, بٹ ہی از ہیویلی انویسٹڈ ان کرپٹو. دیکھیں لوگوں کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. پہلی بات یہ نا کہ دیکھیں جی, میرا خیال ہے کہ کرپٹو کا اندر انویسٹ کرنے کا ٹائم 15 سال پہلے تھا, اس وقت کیا ہوتا. اس وقت جب میرے سے لوگ بات کرتے تو میں ہنستا تھا ان کے اوپر. دے ور رائٹ, آئی واز رانگ. سو آئی مسڈ دا بگ موو. ناؤ کرپٹو انویسٹنگ از اے لٹل بٹ فن آن دا سائڈ فار می. بٹ if you tell me, if I had $1,000 and I had to invest it somewhere, the last place on earth that I would put that money is crypto. If I was abroad, I would put it in the S&P 500. If I was in Pakistan, I'd buy the top 5 or 6 companies of Pakistan. I am an equity investor. I believe in equity. I believe کہ جن لوگوں نے اپنا پیسہ لگایا ہوتا ہے اپنے بزنسز میں, اور جو کمیٹیڈ ہوتے ہیں اپنی بزنسز کے اندر, وہ آپ کو سپیریئر ریٹرنز دیں گے. یہ میری بلیف ہے. آئی ایم اے بگ بلیور ان ایکوٹیز, اینڈ آئی بلیو دیٹ finding the right people and backing the right people, you will make a killing as far as your returns are concerned, and you can sleep easy at night. I think crypto is fun, it's great, it's a great asset class, but it's a very high risk, very volatile, high risk, high return asset class. If I was rich and I had a little bit of money just to play around with, I'd do it. But if that's my savings, other than Bitcoin maybe, because Bitcoin is and Ethereum, these two, fine. اگر کوئی کہتا ہے کہ چلو یار ٹھیک ہے. Other than that, it's the wild west. آپ ویسے ابھی UK میں ہی سیٹلڈ ہیں ویسے؟ جی زیادہ تر. ادھر کوئی آپ اپنا بزنس بھی کریں؟ نہیں جی, میرا پاکستان سے باہر کوئی کاروبار نہیں. اچھا, سو وٹ از دا پرپز آف اسٹیئنگ ان UK؟ میں پڑھتا تھا وہاں پہ, کافی سال گزارے ہیں وہاں پہ. اچھا, سو یو آر بیسکلی آپریٹنگ بزنس فرام بائی سٹنگ ان US. دی اونلی تھنگ وچ آئی وانٹیڈ ٹو گیو یو ایز این ایڈوائس, کہ آپ کے ابو بھی کافی پوچھتے ہیں کہ آپ کی شیئر کی پرائز کیا ہے. پرابلم پاکستان میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم آپ کو فزیکلی یا ہم آپ کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر رہے ہیں. میں نے بڑی کوشش کی ہے ایک کوئی بندہ ہے جو انالسٹ ہو, جو کہ بتائے آ کے بزنس کے بارے میں,
people still don't get the confidence of investing in a business. I think جہاں پہ ڈیجیٹلی اتنی چینج آ رہی ہے, آئی تھنک تھوڑی سی چینج آپ کو اپنے اینڈ پہ اس طرح لانی ہوگی. میں صرف انٹرلوپ کو دیکھتا ہوں who celebrate کہ فار ایگزامپل ہم نے یہ اچیو کر لیا ہے, اینڈ وی سی دیٹ پرٹیکولر فگرز ان LinkedIn, ٹویٹر. صدیق صاحب کافی ایکٹیو ہیں, ٹھیک ہے. سو دی اونلی تھنگ وچ وی تھنک ایز این انویسٹر کہ جو ماشاء اللہ آپ کا اتنا سرمایہ لگا ہوا ہے, اتنا لوگوں آپ کو شیئر کی پرائز کی اتنی ویلیو کا بھی پتہ ہے, تھوڑی سی پریزنس ان ٹرمز آف ڈیجیٹلی ایز اے بزنس. میں اب کرنا شروع کر رہا ہوں. میں آپ کا ایڈوائس از ویل ٹیکن اینڈ آلسو ٹو یور پیئرز ایز ویل ہو آر دی پبلک لسٹڈ. سر پیئرز میں تو بڑا پرابلم ہے. میں نے بڑی کوشش کی ہے آپ سے پہلے ریچ آؤٹ کرنے کی, یار آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ آئے, ہم بنا ہی اس لیے رہے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ آپ کا بزنس کیا ہے. اینڈ دا ہول پرپز آف دس کنورسیشن اوبیسلی ان شاء اللہ ول دی سیم کہ جو لوگ MLCF صرف اس لیے لے کر بیٹھے کہ وہ ABC کمپنی کو ٹریڈ ہو رہی تھی, نو دے گو بیک یار یہ بزنس کیا کر رہے ہیں, بزنس کو سمجھا, اچھا یہ بزنس اچھا کر رہے ہیں, یہ بائی بیک کیوں کر رہے تھے, اچھا یہ بائی بیک اس لیے کر رہے تھے, اینڈ بی انویسٹڈ. یو ڈونٹ نیڈ ٹو sell because market is going up. I agree. I think آپ کا جو last point ہے یہ بڑا valid ہے. Remain invested. You have to remain calm and remain invested. But جہاں تک آپ کا point ہے کہ to be more present, we'll do that. ہم frankly جی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم بہت open ہیں to talk to the market, to talk to shareholders. ہم بہت سے road shows باہر attend کرتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ یہ 2016-17 کے اندر میرا خیال ہے میپل لیف واز دا موسٹ وائڈلی ہیلڈ شیئر ان ٹرمز آف فارن انویسٹرز ان پاکستان. سو وی ڈو لائک ٹو ٹاک اینڈ وی آر ویری ایکسیسیبل. ہم آپ نے یہ بھی بات ٹھیک کی ہے, میرے پیئرز جو ہیں وہ نہیں کرتے بات, اور وہ بہت میرے سے بھی نہیں بات کرتے. میرا مطلب آئی ایم شیئر ہولڈرز ان دیئر بزنس اینڈ آئی ڈونٹ مین یو سم ٹائمز یو وانٹ ٹو جسٹ آسک questions that give you a little bit of comfort. For example, آپ نے میرے سے پوچھا کہ جی آپ نے پائنیئر کے شیئر کیوں لیے تھے. The whole this is not price sensitive information. Happy to talk about it. To give an insight into what we were thinking. آپ نے بات کی بائی بیک کی, happy to talk about it because it's not price sensitive. Even from not even from the technical point of view, but even from a shareholder. Yes, of course. یار یہ لوگ اچھا یہ YouTube اور یہ کون ہے اور یہ کون ہے, یہ کیسے ہیں. آپ کی بات کی وقار زکا کیوں زیادہ نظر آتا ہے, کیوں ہر وقت بات کر رہے ہیں. انہوں نے ایسا مائنڈ سیٹ بنا دیا ہے. بٹ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں نے ایک فیصلہ اب کیا ہے کہ ہم نے پاکستان کا اکنامک نیریٹو جو ہے نا وہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے. یہ میں نے اب فیصلہ کیا کہ میں اس پہ ضرور بات کروں گا. سو آئی ایم مور دین ہیپی ٹو ٹاک ٹو پیپل لائک یور سیلوز. آپ جب بھی مجھے کہیں گے آئی ایم آلویز اویلیبل, بیکاز ہمارے جب یہ یہاں پہ جب رن آن دی اکانومی ہوتی ہے نا تو میرے جیسے لوگوں کو اوبیسلی فرق پڑتا ہے, بٹ کم فرق پڑتا ہے. عام لوگوں کو بہت فرق پڑتا ہے. اور یہاں پہ بہت باتیں کی گئی ہیں پچھلے 2-2.5 سالوں میں جو فرینکلی اسپیکنگ سراسر جھوٹ تھیں, اور اس کا نقصان جو ہوا ہے وہ عام لوگوں کو ہوا ہے. سو اے کاؤنٹر نیریٹو ہیز ٹو بی بلڈ. اور بہت سے لوگ کہیں گے کہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ جا کے باتیں کرو. مجھے کسی نے نہیں کہا. میرا ایکچولی اس ملک میں سرمایہ بہت زیادہ لگا ہے اینڈ آپ سے بڑا اسٹیک کسی کا نہیں ہے. سو میرا اگر میرے پاس ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز پاکستان سے باہر ہوتے تو شاید میں بھی کہتا ہے یار دیکھی جائے گی جو بھی ہو رہا ہے. بٹ آئی ڈونٹ ہیو no businesses outside Pakistan. I have no plans to have any businesses outside Pakistan. So میرا جینا مرنا اسی اکانومی کے ساتھ ہے, تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس پہ بات کریں. اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں نا تو آل آف اے سڈن نیگیٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے, پینک زیادہ ہوتا ہے. پینک میں ہی اپرچونیٹی ہوتی ہے. اپرچونیٹی پہ جب آپ کو کوئی اور بندہ آ کے کچھ اور سیل کر رہا ہو تو لوگوں کو زیادہ وہی نظر آتا ہے. پیپل آر ٹرینڈنگ آن ٹک ٹاک سیلنگ ربش. یو آر ایکچولی and people are buying it and believing it, and that's the worrying part, right? اور آپ لوگوں کا تو ابھی جو بندہ میپل لیف کا سیمنٹ اپنے گھر پہ لگا رہا ہے وہ ایٹ لیسٹ یہ تو سوچے یار یہ سیمنٹ میں نے جو دیوار پکی ہوئی ہے آپ ہی کا سیمنٹ لگا ہے. سو پیپل ہو آر بیسکلی یوزنگ یور مٹیریل, تو دیٹ از این اپرچونیٹی فار دیم ٹو انویسٹ ایز اے کمپنی ایز ویل. اب پرائیویٹ لٹریچر میں ایک مولانا صاحب السلام علیکم صحیح طرح کرتے ہیں نا, لوگ اتنا انا ٹرسٹ کر لیتے ہیں کہ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپیہ کہ وہ بہت اچھے طریقے سے بات کی ہے. پبلک لسٹڈ کمپنی جہاں پہ اکاؤنٹ اوپنا ہی ایک عذاب بن جاتا ہے, اتنے ریگولیٹڈ انوائرمنٹ ہے آپ کا. اور پبلک لسٹڈ کمپنیز اور آپ مارکیٹ کی مینیپولیشن والیٹیلیٹی کو نام دیکھ کر آپ بالکل سائڈ پہ ہو جاتے ہو, اور والیٹیلیٹی کو آپ ایبزارب نہیں کرتے کیونکہ آپ کے پاس وہ بیسک انفارمیشن نہیں ہے ہاؤ ٹو سروائیو ان دا مارکیٹ. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرے خیال میں پاکستان میں. اور دا ریزن وائی ہم 1 لاکھ پہ ٹکے ہوئے ہیں وہ اسی لیے ٹکے ہوئے ہیں کہ ایک چھوٹی سی مارکیٹ ہے, پتہ نہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی, 200 بروکر بیٹھے ہوئے ہیں, دے آر ناٹ ایبل ٹو اسکیل اٹ.
اتنی بڑی آپ کے عوام ہے. آئی تھنک جی لوگوں کے ساتھ نا کافی زیادتیاں ہوئی ہیں ان دا پاسٹ مارکیٹ میں. مارکیٹ ہوتی تھی مینیپولیٹڈ بٹ اٹس ٹو بگ ناؤ دا مارکیٹ. اٹس ناٹ 2004 2005. اس وقت تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا اسٹاک مارکیٹ کا. اب بہت فرق ہے. انسٹیٹیوشنز بہت بڑے ہو گئے ہیں, بینکس کی بہت انویسٹمنٹس ہیں. لوک ایٹ اے کمپنی لائک المیزان, اتنی بڑی ان کی بک ہے. تو اب جو ہے نا بلینز آف روپیز میوچل فنڈ ہولڈنگ ان اسٹاک مارکیٹ. اب نہیں ہو سکتا مینیپولیٹ اس طرح, پہلے ہوتا تھا. اور اس کو صرف اسٹاک پرائز کے طریقے سے نہ دیکھیں, بزنس کے پرسپیکٹو سے. آف کورس یو ہیو ٹو لک ایٹ لانگ ٹرم گروتھ. جس طرح آپ نے بھی بات کی ہے, آپ نے یہ دیکھنا کہ کیا دیکھیں نا. ٹیک لکی سیمنٹ فار ایگزامپل. آئی ڈونٹ تھنک the share price is where it should be. It should be much higher, right? But look at the businesses. اس کے نیچے businesses دیکھیں آپ کو, زبردست businesses ہیں. Virtually no debt in the company. It's a fantastic business. Why would you want to keep rupees and not Lucky Cement shares? Why would you do that? مجھے تو سمجھ نہیں آتی. میں آپ کو بتاؤں جی, میرے پرسنلی میرے پاس تو کبھی کوئی کیش نہیں ہوتی. میری ہر وقت کیش مارکیٹ میں ہوتی ہے. اینڈ آئی ڈونٹ ہیو اینی سیونگس. I have shares. بٹ اگر ایک بندہ ہے لائک اگر آپ دیکھیں یہ جو طبا صاحب کی فیملی ہے, انہوں نے ریمارکیبل پرفارمنس ہے ان کی. اٹ از اے ریمارکیبل بزنس جو انہوں نے بزنس کریٹ کیا ہے. ان کا بھی میں دیکھ رہا تھا, ₹1,00,000 کوئی 2.5 کروڑ روپیہ بن گیا لوگوں کا. 20 سال میں 10 روپے کا شیئر تھا, 800 روپے کا شیئر ہوا. اور میرے حساب سے اٹس 800 روپے از انجسٹس ٹو دس شیئر. اور آپ یہ بھی دیکھیں جی, انہوں نے اتنا بڑا بائی بیک کیا ابھی. جب آپ سوچیں کہ یار جو اسپانسر خود لے رہے شیئر, تو اس میں کچھ نہ کچھ تو اس کو نظر آ رہا ہوگا نا تو کہ وہ لے رہے ہیں. ہاں مجھے یاد ہے 120 روپے کا ریٹ تھا یا 115 ایسے کر کے MCB کا ریٹ تھا, اور منشا صاحب نے بہت بڑی بائی بیک تو نہیں, کسی کو ایگزٹ دیا تھا اور خود شیئر لیے تھے. اس وقت بہت برے حالات تھے پاکستان میں, اور میں لوگوں کو کہتا تھا یار 30% سے اوپر ییلڈ ہے, اسپانسر خود لے گیا شیئر, کچھ نہ کچھ تو دے گا نا. لوگ مجھے کہتے تھے نہیں ڈالر لے لو. یار تم 325 روپے کا ڈالر لینا چاہتے ہو, مگر یہ کمپنی ہے. سو آئی ڈونٹ نو. اینڈ دوسرا جی آپ ایک اور چیز دیکھیں, جب آپ کمپنیوں کے شیئر لیتے ہیں نا, آپ کو ایک نیچرلی ان اے اسٹرینج وے آپ کو ایک ڈالر ہیج مل رہا ہوتا ہے. بیکاز ہم نے ایسیٹس تو اپنے پرانے ڈالروں کے ریٹوں پہ لگائے ہوتے ہیں نا, تو ریپلیسمنٹ ویلیو کیپس گوئنگ اپ. نا وائی وڈ یو وانٹ ٹو کیپ روپیز ان یور کرنٹ اکاؤنٹ؟ I don't understand this. نہیں, بجلی کا بل آ رہا ہے 60,000 روپیہ, گیس کا بل آ رہا ہے 50,000 روپیہ, اسٹاک مارکیٹ میں 20,000 روپے کا ریٹ نیچے کیوں چلا گیا؟ یعنی کہ کنزمپشن پہ کوئی ٹینشن نہیں ہے, انویسٹمنٹ پہ ٹینشن ہے. ابھی بھی $100 لگایا ہوگا کرپٹو میں, کرپٹو ڈاؤن ہے 50-60,000 پھر آ گئی اس پہ, تو اس پہ ٹینشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس پہ کیا چلے گا. اس پہ امید زیادہ ہے نا کہ جی یہ میرے $100 جو ہیں یہ $1 ملین ہو جائیں گے. 1 ملین. چلے ولید بھائی, تھینک یو سو مچ, کافی ٹائم ہو گیا اس کے اوپر. آئی ہوپ اس طرح کی ڈسکشن آپ سے ہوگی. اور ایک آبجیکٹیو یہ بھی تھا کہ میں بزنسز کو سامنے لانا چاہ رہا تھا اس پلیٹ فارم کے تھرو. اینڈ آئی ہوپ آپ لوگ جو کوئی نور ٹیکسٹائل میں انویسٹڈ ہے, نہیں بھی ہیں, میپل لیف میں انویسٹڈ تھے یا نہیں تھے, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیز آر دا پیپل بیہائنڈ دا بزنس. اگر یہ اپنے پیسے کو گرو کرنا چاہ رہے ہیں, اور اگر آپ بھی اسی میں انویسٹڈ ہیں, تو آپ کا بھی پیسہ گرو ہوگا. اور یہ آپ سے یہ نہیں ایکسپیکٹ کرے کہ آپ 9 بجے آفس آ کے ان کو ہیلو کر کے جائیں کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ کے پیسے کے ساتھ. تو دی ہول آبجیکٹیو آف دس پوڈ کاسٹ واز دا سیم. پیپل ہو آر ہیویلی انویسٹڈ ان پاکستان, وہ شاید آپ سے بھی زیادہ ان کے اسٹیکس ہیں. اف دے آر انویسٹڈ دین وائی ناٹ وی. تو فائدہ نہیں ہے روپے کو روپے پہ رکھنے کا, بہتر ہے کہ آپ اسٹاک مارکیٹ پہ انویسٹ کریں اینڈ ٹرائی ٹو گیٹ بینیفٹ فرام دا اسٹاک مارکیٹ. آئی ول سی یو ان اندر ایپیسوڈ. تھینک یو.